اگر اعلیٰ حضرت کے سامنے کوئی ایسے اقوال پیش ہوئے ہیں یا کوئی گواہان پیش ہوئے ہیں کہ حضور ہمارے سامنے انہوں نے توبہ کر لی ہے، ٹھیک ہے، ہاں ہاں پھر تو واضح کوئی بات نہیں ہے، توبہ کر لی ہے تو اس سے کون کہے گا کہ ٹھیک ہے اچھی بات ہے توبہ کر لی ہے۔ لیکن حضرت خواب میں حضرت میں جب مرید ایسا خواب دیکھ لے پھر جو ہے اپنے پیر کے سامنے بیان کرے تو پیر کو کیا کہنا چاہیے؟ حضرت آپ مفتی صاحب ہیں، کیا اس میں پڑھا آپ نے کہ ان کے مرید تھے وہ؟ میں نے پڑھا نا اس کے، نہیں مرید نہیں تھے حضرت وہ، جو مرید ہوں جو خاص ہی آدمی تھے نا جو بھی تھے، نہیں 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 خاص بھی نہیں تھے۔ ہاں کون سے عام آدمی تھے؟ تو آپ کے پاس حوالہ ہے نا حضرت؟ حوالہ ہے بالکل، رسالہ حسن العزیز وہ پڑھ رہے تھے، نہیں حضرت، پڑھتے پڑھتے سو گئے۔ حضرت میں ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو حضرت، وہ جو کہہ رہے تھے کہ میں چاہتا تھا کہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھوں لیکن میرے اختیار میں نہیں تھا، ہے نا حضرت ایسی عبارت؟ ہاں میرے اختیار میں نہیں تھا۔ ہاں تو حضرت وہ حالت اضطراری میں پڑھ رہے تھے۔ اب ملفوظات اعلیٰ حضرت ہے، اس میں لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 55 پر کہ شریعت میں احکام اضطرار احکام اختیار سے جدا ہے۔ شریعت میں احکام اضطرار احکام اختیار ان کے اختیار میں نہیں تھا۔ اب میری بات سننا، دیکھیے بڑے آرام سے سننا۔ جی 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 اس نے تو وہ واقعہ خواب بیان کیا، چھوڑیے اس کو، جی 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 اس پہ ہم کفر کا فتویٰ نہیں لگا رہے ہیں۔ ماشاء اللہ، سن لیے سامعین، یہ عبدالرؤف نعیمی صاحب ہیں جو یہ خواب کے اوپر فتویٰ لگا رہے تھے کہ غیر نبی کو نبی مانا ہے خواب میں۔ جب میں نے حوالہ دیا ان کے اعلیٰ حضرت سے تو انہوں نے مان لیا، اس پر فتوی کفر نہیں لگایا جائے گا، اور حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی توبہ پر بھی انہوں نے تسلیم کر لیا کہ مسلمان ہیں۔ سنیں آگے سامعین گفتگو۔ اہل سنت و جماعت سنی بریلوی جماعت ہے جو ہر فیلڈ میں، ہر مکان پر، ہر میدان میں، ہر جلسے میں ڈنکے کی چوٹ سے اعلان کرتی ہے کہ اگر کسی دیوبندی، وہابی، چکراڑوی، اہل تشیع، غیر مقلد کے اندر جرأت ہمت ہے، آ جائے کسی بھی وقت میں، ہم چیلنج دیتے ہیں مناظرہ کے لیے آ جائے، جس موضوع پہ مناظرہ کرنا ہے الحمدللہ ہم چل کر کے آپ کے پاس آنے کے لیے تیار ہیں۔ سامعین و ناظرین، یہ ہے رضا خانی مفتی عبدالرؤف نعیمی راجوری کشمیر سے۔ سامعین، اس نے چیلنج کیا ایک جلسے میں آ کر کے، اس کے اوقات دیکھیں، اور جب گفتگو ہوئی سامعین، اس نے اعتراض کیا صراط مستقیم کتاب کی عبارت پر، جہاں پہ لکھا ہے زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے۔ یہ وسوسے سے اس کو نکال دیا، کہہ رہا ہے یہاں پہ سے ہے نہیں، جبکہ میں بار بار کہہ رہا ہوں وہاں پہ سے ہے، لیکن یہ ماننے تیار نہیں ہے۔ اور سامعین، اس کی رسوائی، ذلت و خواری کس طرح عروج پر ہوئی ہے، انشاءاللہ اس ویڈیو کو جو ہے آپ سنیں گے اور پھیلائیں۔ اس کے پھیلنے کے بعد یہ کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گا، جس طرح اس کے دوسرے رضا خانی مفتی اور مناظر میرے ہاتھ ذلیل ہو کر کے آج منہ دکھانے کے لائق نہیں رہا ہے، اسی طرح انشاءاللہ اس کی وہ ایسی حالت ہوگی۔ سامعین سنیں، بہت خطرناک اس کی کٹائی ہوئی ہے، اور یہ اپنے مجدد کو نہ بچا پایا، نہ ہمارے اکابر کو کافر ثابت کر سکا، اور ہم نے اس کے گھر سے مسلمان ثابت کیا ہے ہمارے اکابر کو، اور اس کے اعلیٰ حضرت کافر ثابت کیا ہے۔ ہر میرے سوال اور عبارت کا جو ہے جواب دینے سے یہ سامعین بھاگنے پر مجبور ہوا ہے، لاجواب، بے بس، لاچار، عاجز ہوا ہے، بہت اور بہت رسوا ہوا ہے۔ سامعین آپ ضرور سنیں اسے، اور دلائل کو ضرور دیکھیں۔ آپ مولانا علامہ عبدالرؤف صاحب بول رہے ہیں نعیمی؟ جی جی عبدالرؤف بول رہا ہوں، خیریت ہے نا؟ الحمد آپ خیریت سے ہیں حضرت؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ جی، کوئی یہودی نصارہ مجوسی کو حضرت مسلمان کہے تو ایسا آدمی کیا ہے حضرت؟ وہ مسلمان ہے ہی نہیں، وہ تو ایک دم کافر ہے، وہ کافر ہے نا؟ یہود و نصارہ۔ جی جی جی، صحیح کہا آپ نے، آج کے یہود و نصارہ کو اہل کتاب تھوڑی ہی ہیں یہ، بات صحیح، بالکل صحیح بات ہے۔ ہاں یہ جو بالکل کافر ہے خارج اسلام میں۔ جی 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 حضرت، یہ ایک کتاب ہے، ذرا یہ سمجھنا چاہتا ہوں، اس میں لکھا ہے کہ اس مفتہ بہی پر بھی اس طائفہ طائفہ کو سخت دقت کہ قطعاً اپنے اعتقاد سے مسلمانوں کو کافر مشرک کہتے اور اپنی تصانیف میں لکھتے اور اس پر فتوے دیتے ہیں، تو بالاتفاق ہر دو مذہب ان کا کافر ہونا لازم، ان کے پیچھے نماز ایسی جیسے کسی یہودی اور نصرانی یا مجوسی یا ہندو کے پیچھے، جس طرح تمہید ایمان میں لکھا ہے حضرت
کہ تمیز ایمان میں لکھا ہے کہ دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھنا، اس کو استاد بنانا، اس کے صحبت اختیار کرنا، اس کے پیچھے نماز پڑھنا ایسا ہے ایسا ہی کافر ہے جیسا کہ ان کے اکابر کافر. بالکل. یعنی اس سے ثابت ہوا کہ یہاں جو لکھا ہے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا، کسی یہودی کے پیچھے نماز پڑھنا نصارہ نہیں ہے، یعنی جو اس کے پیچھے نماز پڑھو یہودی ہے، نصارہ ہے، مجوسی ہے. بالکل. تو حضرت پھر آگے لکھا ہے مگر حاشا للہ ہم پھر بھی دامن احتیاط ہاتھ سے جانا نہ دیں گے، اور وہ جو چاہے ہمیں کچھ بھی کہے ہم ان کے لکھا ہے مگر حاشا للہ ہم پھر بھی وہ دامن احتیاط ہاتھ سے نہ دیں گے، اور یہ ہزار ہمیں جو چاہے کہیں ہم ذی نہار ان کو کفار نہ کہیں گے. تو حضرت اس سے تو ثابت ہو گیا کہ کافر کو یہ مطلب کون سی عبارت پڑھ رہے ہو، کس کتاب کی؟ یہ فتاوی رضویہ. فتاوی رضویہ جی کون سی جلد ہے یہ؟ جلد ششم ہے، صفحہ نمبر 715 ہے، رضا فاؤنڈیشن. یہ پرانا ایڈیشن ہے؟ نیا ایڈیشن ہے. نیا ایڈیشن ہے. جی. اچھا میں اسے دیکھوں گا. تو حضرت یہاں تو پھر دوسری بات حضرت، یہ شیعہ جو ہے شیعہ، ہاں جی، شیعہ یہ ضروریات دن کے منکر نہیں ہیں، یہ لوگ مسلمان ہیں. نہیں یہ سبھی نہیں ہیں، سبھی نہیں ہیں. ان کے بہت فرقے نہیں شیعوں کے. جی. اہل تشیع کے کافی فرقے ہیں. ہاں، العطایہ نبویہ کی فتاوی رضویہ میں لکھا ہوا ہے جی کہ رافضیوں کی کتابیں میرے کتب خانے میں نہیں ہیں، نہ مسلمانوں کو ان کی بات پر کان رکھنا چاہیے. ہاں، یعنی مسلمانوں کو شیعہ اور رافضیوں کے باتوں پر کان رکھنا نہیں چاہیے. اگر کان اگر نہیں رکھیں گے پھر ان کے عقائد سے مطلع کیسے ہوں گے، ان سے مباحثہ مناظرہ کیسے کریں گے ہم؟ کان مطلب یہ ہے کہ یعنی ان کی باتیں نہیں سننی چاہیے. نہیں سننی چاہیے. اگر نہیں سنیں گے پھر سمجھیں گے کیسے؟ پھر یعنی کس اعتبار سے؟ وہ اس اعتبار سے کہہ رہے ہیں عام لوگوں سے انہوں نے فرمایا ہے کہ عام لوگوں کو جو ہے ان کی باتوں پر نہیں جانا چاہیے، وہ اہل سنت و جماعت ہی پہ جو ہیں وہ اٹل رہیں، ان کی باتوں کو مت مانیں. لیکن ایسا لکھا نہیں حضرت. اب تو یہ پھر تو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس رافضیوں کی کتابیں نہیں ہیں، تو اب ان کے پاس کتاب نہیں تو کیا اعلیٰ حضرت نے ان کے رد میں کوئی کتاب نہیں لکھی؟ نہیں، رد الرفضہ وغیرہ کتاب ہے نا ان کا، رسالہ ہے نا. تو پھر کہہ رہے ہیں کہ پھر اندازہ میں لکھا ہے کیا؟ اندازہ میں لکھا ہے کہ کتاب نہیں تھی ان کے پاس؟ اس میں دلائل بھی دیے ہوئے انہوں نے. ہو سکتا ہے جس وقت یہ عبارت لکھی ہو اس وقت نہیں ہوگی. حضرت آپ کے پرسنل پہ حوالہ پہنچ چکا ہے، دیکھیں نا یہ اس کے متعلق جو لکھا ہے حضرت. اکثر جو دیوبندی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کے جو اکابر ہیں اشرف علی تھانوی اعلیٰ حضرت مسلمان کہا ہے، اس لیے اعلیٰ حضرت مسلمان ہیں. یہ بات صحیح ہے؟ نہیں ایسا تو نہیں ہے، میں نے کہیں نہیں دیکھا ان کی کسی رسالے کتاب میں. اب عبدالرب نعیمی صاحب بول رہے ہیں نا؟ ہاں، فتاوی حسام الحرمین میں ہے نا جی. من شکا فی کفری ہی و عذابی ہی فقط کفر. ہاں. جو ان کے کفر و عذاب میں شک کرے وہ بھی انہی میں سے ہے. انہی میں سے ہے. حضرت یہ مسئلہ جو ہے من شک فی کفری و عذابی فقط کفر، یہ صرف دیوبندی کے متعلق ہے یا پھر جو بھی کافر ہو ان سب کے متعلق؟ اس میں غلام احمد قادیانی کا بھی ذکر کیا ہے نا. ہاؤلاء طائفانی مولوی اشرف علی تھانوی و رشید احمد گنگوہی جی و مولوی قاسم نانوتوی و غلام احمد قادیانی جی وما نتبعہم کلہم مرتدون کفار خارجون عن الاسلام من شکا فی کفری ہی و عذابی ہی فقط کفر. یہ عبارت اس میں موجود ہے. تو حضرت پھر تو مطلب جو بھی کافر ہوگا ان تمام کے متعلق ہی حکم ہونا چاہیے نا؟ ہاں، جو ہے وہ ان سب جو ہیں اس کے ضروریات دین کے منکر ہیں وہ سب کافر ہیں. مطلب کسی پر اگر کفر کا فتویٰ لگا دیا، مثال کے طور پر حضرت یہ جیسا دیوبندی کے اکابر پر فتویٰ لگایا گیا ہے، اور لگانے والے کون ہیں؟ ان کے اپنے نہیں ہیں بلکہ مخالف ہیں. تو اس کے ان کے اپنے ہی ہے نا. یہ جو ہے عرب سے فتویٰ لگائے نا. لیکن حضرت عرب سے جو فتویٰ لگا اس کے بعد المحند اور المفند لکھا گیا نا حضرت. جی ہاں. تو پھر جب وہ کتاب لکھ دیا گیا تو پھر اس کے بعد پھر تو یہ فتویٰ تو خارج ہو جائے گا. وہ اسی کی نقل کی گئی نا اپنی، جو انہوں نے عرب میں علماء عرب نے ان پہ فتویٰ کفر لگایا تھا. ہاں، لیکن پھر تو انہوں نے جواب لیا المحند اور المفند لکھا ہے. اور جی اس کے بعد المحند المفند کے بعد یہ ایک کتاب ہے اتحاد بین المسلمین. اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ یہ کتاب المحند اور المفند شائع ہونے کے بعد جو ہے آپس میں اتحاد کا. کس کی تصنیف ہے؟ یہ عبدالستار نیازی صاحب کی ہے. جی ہاں، انہوں نے لکھا ہے کہ المحند اور المفند شائع ہونے کے بعد جو ہے اتحاد کی راہیں کھل جاتی ہیں.
ہاں اختلاف ختم ہو جاتا ہے. راہیں تب کھلیں گی نا جب یہ توبہ کریں گے، تو وہ ظاہر بات ہے اتحاد کی وہ راہیں کھل جائیں گی. توبہ کریں گے تو ہے نا جب اپنی جو ہے کفر سے توبہ کر لیں ہاں ہاں تو پھر بالکل اس میں اہل سنت و جماعت ان کے درمیان پھر اتحاد ہی ہے نا. جس طرح مثال کے طور پر ان سے جو ہے نہیں کرنا چاہیے. جس طرح مثال کے طور پر اشرف علی تھانوی صاحب ہیں، اگر ان کا اگر وہ توبہ کر لیتے تو پھر اتحاد کی راہیں کھل جاتی. ہاں پھر کھل جاتی ہے نا حضرت. تو حضرت ایک کتاب ہے شیخ الاسلام محدث گھوٹوی، اور اس کو معتبر مانا ہے عبدالحکیم شرف قادری نے تذکرہ اکابر اہل سنت کے اندر. اچھا ان کو پہچانتے ہیں حضرت؟ کون سے؟ یہ عبدالحکیم شرف قادری کو. عبدالحکیم شرف قادری کی، ہاں میں نے سنا ہے. ان کی تائید جو ہے نا حضرت حسام الحرمین میں ہے. جی ہاں اتنے بڑے عالم ہے، یعنی ان کی کڑی پہنچتے اعلیٰ حضرت تک. اچھا تو کیا لکھا انہوں نے لکھا ہے اپنی اس کتاب کے اندر، یہ شیخ الاسلام محدث گھوٹوی کے متعلق لکھا ہے کہ یہ کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 308 اور 309 کے اندر لکھا ہے اچھا کہ مولانا تھانوی صاحب کا رجوع اور توبہ، اور صفحہ نمبر 309 پہ لکھا ہے اوپر العدل کی فلاں تواریخ کی فائل لے آؤ. جب وہ لے آئے تو آپ نے مولانا تھانوی صاحب کا ایک مضمون ہمیں دکھایا جس میں انہوں نے اپنی عبارت سے رجوع اور توبہ کا اقرار کیا تھا. تو آپ نے اس طرح کہا حضرت کہ اگر وہ توبہ کر لیتے تو پھر اتحاد کی راہیں کھل جاتی. تو یہاں تو اتنے بڑے معتبر عالم انہوں نے کہا کہ انہوں نے توبہ کر لیا تھا، جبکہ دیوبندی تو اس کو گستاخی مانتے ہی نہیں ہیں. تو مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت والی گستاخی کا فتویٰ دے رہے ہیں، کفر کا فتویٰ دے رہے ہیں، اور انہوں نے گھر سے جب توبہ شائع ہو گئی پھر حضرت یہ اشرف علی تھانوی صاحب پر تو فتویٰ کفر اٹھ جاتا ہے نا، جو حسام الحرمین میں ہے. حسام الحرمین میں کیا لکھا کہ انہوں نے توبہ کر لی تھی؟ شیخ الاسلام محدث گھوٹوی کے اندر لکھا ہے کہ انہوں نے توبہ کر لیا تھا. اب انہوں نے جو ہے وہ توبہ کرنے کے لیے اب انہوں نے کوئی دلیل دی ہوگی نا کہ کن کے سامنے کی ہے. حضرت دیوبندی تو دلیل حضرت دیوبندی تو دلیل نہیں دیکھیں نا. وہ کہیں تمہاری کتاب میں جب بات شائع ہو چکی ہے، یہ دیوبندی کا اکابر نے توبہ کر لیا ہے تو بات ختم، پھر کفر کا فتویٰ اٹھ گیا. اس کے بعد بھی جو فتویٰ لگائے گا تو کافر ہوگا. وہ تو دلیل نہیں دیکھیں گے، تو کتاب کا عبارت دیکھیں گے. آپ ایسا کرنا نا، اس کا مجھے کیونکہ میں نے میری نظر سے نہیں گزرا ہے، آپ اس کا فوٹو میرے موبائل پہ بھیج دینا. اہل سنت و جماعت سنی بریلوی جماعت ہے جو ہر فیلڈ میں، ہر مکان پر، ہر میدان میں، ہر جلسے میں ڈنکے کی چوٹ سے اعلان کرتی ہے کہ اگر کسی دیوبندی، وہابی، چکرالوی، اہل تشیع، غیر مقلد کے اندر جرأت ہمت ہے، آ جائے کسی بھی وقت میں، ہم چیلنج دیتے ہیں مناظرہ کے لیے آ جائے. دیکھو سامعین، کہتا ہے میری نظر سے نہیں گزری، بولتا ہے ہر فیلڈ میں، ہر میدان میں دیوبندی، وہابی، نیچری. اس کی حالت دیکھیں، کچھ بھی نہیں ہے. ان خبیثوں کو صرف چیلنج دینا آتا ہے. ان کے عوام ان کے چیلنج کو دیکھ کر سمجھتی ہے بڑے علامہ فہامہ پاجامہ ہے. اور ہمارے سامنے الحمدللہ ان جاہل مولویوں کا پاجامہ اتر ہی گیا. دیکھ لیا آپ نے، کچھ پتہ نہیں، اور سامنے مناظرہ کرے گا اور جھگڑا فساد کرے گا، اور کچھ نہیں ان کے پاس. آپ ایسا کرنا نا، اس کا مجھے کیونکہ میں نے میری نظر سے نہیں گزرا ہے، آپ اس کا فوٹو میرے موبائل پہ بھیج دینا. حضرت اور دوسری بات حضرت، یہ فتاوی مظہریہ ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب یہ معلوم نہ ہو سکا کہ دیوبند کے اکابر کا جو آخری وقت ہے تو وہ توبہ کیا کہ نہیں کیا، ہو سکتا ہے توبہ کر لیا ہو، تو جب ان کے متعلق معلوم نہیں ہے تو ان کے متعلق خاموش سکوت اختیار کرنی چاہیے، کوئی کافر کا فتویٰ لگانا نہیں چاہیے. فتویٰ مظہریہ کے اندر مفتی شاہ مظہر اللہ صاحب نے بات لکھی ہے. دیکھیے انہوں نے جو آپ عبارت پڑھ رہے ہیں نا، جی، آپ کی عبارت سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جب معلوم نہ ہو سکا. جی جی جی، اس سے مطلب کہ اس سے پہلے مشہور تھا کہ انہوں نے جو ہے گستاخیاں کی ہیں، جی گستاخی کی ہیں، ضروریات دین کا انکار کیا ہے. ہاں، لیکن آخر میں معلوم نہ ہو سکا کہ انہوں نے توبہ کی ہے یا نہیں کی ہے. لیکن حضرت توبہ حضرت فتویٰ تو ظاہر پر لگے گا. نہیں حضرت، توبہ تو میں نے پیش کیا نا، اس میں تو لکھا ہے کہ انہوں نے توبہ رجوع کیا ہے اپنی عبارت سے.
جی ہاں. تو پھر جب یہ بات شائع ہو چکی ہے حضرت، پھر تو ان پر کفر کا فتویٰ لگانا ایسا ہے جس طرح فتویٰ رضوی میں لکھا ہوا ہے. حضرت کی کسی کتاب میں تو نہیں ہے نا کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے یا دوسرے مولوی صاحب نے توبہ کی ہے؟ نہیں لکھا ہے حضرت. حضرت کی کس کتاب میں؟ تمہید ایمان میں حضرت، تمہید ایمان میں لکھا ہوا ہے. تمہید ایمان میں ہاں لکھا ہے. پھر چلو آپ فون کرنا بعد میں. حضرت یہاں لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 132 پر کہ مدعیان جدید یعنی گنگوہی اور امبیٹوی اور امام الطائفہ اسماعیل دہلوی کے کفر و فتویٰ حکم نہیں کرتے کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع کیا. باقاعدہ 3 اکابر کا نام ہے، اسماعیل دہلوی کا نام وہاں بالکل واضح ہے کہ ہم اسے کافر نہیں کہتے. تو جن کے لیے پھر اعلیٰ حضرت کے نزدیک ہو سکتا ہے ان کا جو ہے وہ توبہ نامہ پہنچا ہو یا کسی نے گواہی دی ہو. ہاں تو پھر حضرت پھر تو جب یہ بات لکھ دیے گئے بارے میں گواہی دی ہے تو ان کو نہیں کہنا ہاں توبہ کرنے کے بعد اگر دوبارہ انہوں نے ضروریات دین کا انکار کیا ہے ہاں، تو ظاہر بات ہے دوبارہ پھر کفر کا فتویٰ لگے گا. لیکن حضرت ابھی کریں گے کیا جب شیخ الاسلام صاحب نے کہہ دیا کہ انہوں نے توبہ و رجوع کیا تھا، پھر بھی اگر کفر کا فتویٰ لگائیں گے تو پھر تو اپنا ایمان کا خطرہ ہے نا حضرت. یعنی پھر تو نہیں لگائیں گے، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ دوبارہ پھر انہوں نے ضروریات دین کا انکار کیا ہو. یہ بات تو ہونا چاہیے، واضح نہیں ہے لیکن حضرت ہے نا، یعنی ایسا ہو سکتا ہے نا، امکان تو ہے نا. کون سا؟ یعنی دوبارہ کفر کرنے کا امکان تو ہے نا. حضرت امکان پر کفر قطعی کا حکم لگے گا یا پھر کفر قطعی جو ہے یہ بالکل یقینی عبارت پر، یقینی کفر پر لگے گا؟ وہ تو یقینی بات لگتا ہے. ہاں تو پھر یہاں ہو سکتا ہے تو حضرت ہوں گے. جی اب ضروری نہیں ہے نا، دیکھو یہ بات بھی ضروری نہیں ہے کہ جس کو اعلیٰ حضرت کافر کہہ دیں وہ تو جو ہے یقینی طور پر وہ ایسے نہیں کہیں گے. ان کی عبارات، ان کی کتب لے کر کے اعلیٰ حضرت جو ہے عرب کے علماء کے سامنے رکھی انہوں نے، ہے جی، پھر ان پہ فتویٰ کفر لگا کیونکہ ان کی اپنی کتابوں سے تو ثابت ہے نا. جیسے رسالہ امداد میں دیکھو مولانا اشرف علی تھانوی نے جو لکھا، کیا لکھا تھا وہاں پہ؟ مرید نے آ کے خواب بیان کیا، حالت بیداری میں بھی انہوں نے کہا کہ میں جو ہے پڑھنے لگا کلمہ شریف تو حضور اسلام کی محمد رسول اللہ کی جگہ اشرف علی رسول اللہ آ گیا. حضرت وہ جو اچھا اچھا میں اچھا حالت اچھا بیداری میں اس کا تدارک کر رہا ہوں، یہ بھی نہیں ہو سکا. حضرت وہ پوری عبارت کیا ہے حضرت؟ حضرت پوری عبارت کیا ہے؟ پیش ہوا حالانکہ مولانا اشرف علی تھانوی کو یہ کہنا چاہیے تھا بھائی تم نے غلط کیا، کفر کیا، توبہ کر. انہوں نے کہا کہ واقعی اس میں جو ہے تسلی ہے اس طرف کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو وہ واقعی متبع سنت ہے. نہیں حضرت، یہ کہنا تو کفر ہے نا. حضرت میں کیا بول رہا ہوں، دیکھ ایک ہوتا ہے خواب اور ایک ہے خواب کی تعبیر. خواب کچھ الگ ہوتی ہے، دیکھنے میں بہت بری نظر رکھتی ہے، لیکن جب اس کی تعبیر ہوتی ہے تو اچھی ہوتی ہے. بہت سارے آپ نے دیکھا ہوگا علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ کے متعلق کہ وہ خواب بتانے والا نے خواب اتنی قبیح بتائی کہ لیکن جس طرح کیا زبیدہ ہارون رشید کی بیوی، اس نے خواب میں دیکھا کہ مجھ سے سب آ کر زنا کر رہے ہیں، لیکن اس کی تعبیر کیا ہے کہ ان سے عوام جو ہے عام طور سے فائدہ اٹھائے گی، تو نہر زبیدہ اللہ نے ان سے لیا، نہر زبیدہ کی خدمت. تو خواب دیکھنے میں ظاہر میں تو غلط نظر آتا ہے لیکن اس کی تعبیر اچھی ہو سکتی ہے. تو اس طرح حضرت وہ جو حضرت وہ جو تھانوی صاحب کے جو مرید حضرت، زنا کفر میں آتا ہے کہ حرام قطعی میں آتا ہے؟ حرام میں آتا ہے. حرام میں، کفر میں تو نہیں آتا. نہیں آتا ہے نا جی. تو کسی غیر نبی کو نبی کہنا، غیر رسول کو رسول اللہ کہنا یہ کفر ہے؟ حرام نہیں بلکہ یہ کفر ہے. لیکن حضرت خواب میں حضرت میں جب مرید ایسا خواب دیکھ لے پھر جو اپنے پیر کے سامنے بیان کرے تو پیر کو کیا کہنا چاہیے؟ حضرت آپ مفتی صاحب ہیں، کیا اس میں پڑھا آپ نے کہ ان کے مرید تھے؟ میں نے پڑھا نا اس کے. نہیں مرید نہیں تھے حضرت. جو مرید ہوں جو خاص ہی آدمی تھے نا، جو بھی تھے. نہیں خاص بھی نہیں تھے. ہاں کون سے عام آدمی تھے؟ تو آپ کے پاس حوالہ ہے نا حضرت؟ حوالہ ہے بالکل، رسالہ حسن العزیز وہ پڑھ رہے تھے. نہیں حضرت، پڑھتے سو گئے. حضرت میں ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو. حضرت وہ جو کہہ رہے تھے کہ میں چاہتا تھا کہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھوں لیکن میرے اختیار میں نہیں تھا، ہے نا حضرت ایسی عبارت؟ ہاں میرے اختیار میں نہیں تھا. ہاں تو حضرت وہ حالت اضطراری میں پڑھ رہے تھے. اب ملفوظات اعلیٰ حضرت ہے، اس میں لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 55 پر کہ شریعت میں احکام اضطرار احکام اختیار سے جدا ہے. شریعت میں احکام اضطرار ان کے اختیار میں نہیں تھا. اب میری بات سننا، دیکھیے بڑے آرام سے سننا. جی اس نے تو وہ واقعہ خواب بیان کیا، چھوڑیے اس کو. جی اس پہ ہم کفر کا فتویٰ نہیں لگا رہے. ماشاء اللہ. ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے
مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے سامنے جب یہ خواب پیش کیا، ہاں ہاں، اب ان کو جواب میں کیا کہنا چاہیے تھا؟ خواب کی تعبیر. توبہ کرو، تم سے غلطی ہو گئی ہے. حضرت یہ کہنا چاہیے تھا نا. حضرت اب آپ مفتی ہیں حضرت، آپ کو پتہ ہے وہ خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں، تو خواب کی تعبیر کچھ الگ ہوتا ہے، اس میں توبہ نہیں ہوتا حضرت، وہ حالت اختیاری نہیں تھا. دیکھو، جس خواب کو انہوں نے کفر میں دیکھا ہے، ہاں کفریہ کلمات انہوں نے ان سے صادر ہوئے ہیں خواب کی حالت میں، ہاں ہاں ہاں. حالانکہ ان کے اختیار میں نہیں تھی. ہاں ہاں ہاں، لیکن جو ہے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھے کہ تمہارے لیے تسلی ہے اس بات کی طرف کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو وہ واقعی متبع سنت ہے. متبع سنت کی چیز کو لے رہے ہیں کہ رسول اللہ بتا کر کے. حضرت مجھے لگتا ہے صلی اللہ نبینا اشرف علی کیا کر کے جی جی حضرت، کہہ رہے ہیں کہ حالت بیداری میں بھی ایسے کیا، آپ کا نام آ رہا ہے نبی کی جگہ، رسول کی جگہ. حضرت ان کو کہنا چاہیے تھا کہ یہ جو آپ نے خواب دیکھا ہے جی جی یہ غلط دیکھا ہے. خواب جو ہے نبی کا سچا ہوتا ہے، جی، غیر نبی کا سچا نہیں ہوتا ضروری. نہیں بالکل صحیح بات. حضرت میں کیا بول رہا ہوں کہ خواب کسی اگر کوئی ایسا خواب دیکھے تو خواب پر فتوے کو لگانا چاہیے. تو اس پہ لگا کون رہا ہے؟ نہیں لگایا نا. اس پہ لگ رہا ہے جس نے کہا ہے کہ واقعی تسلی ہے اس کی. ہاں تو حضرت میں نہیں پوچھ رہا اگر ہوں کوئی ایسا جاہل آدمی ہے کل کہے گا حضرت، ہاں جی واقعی ہاں مجھے فتویٰ مل گیا مولانا اشرف علی تھانوی صاحب سے، جی. آج کے بعد میں محمد رسول اللہ کی جگہ اشرف جی علی رسول نہیں اللہ نہیں کہہ سکتا ہوں. جی جی مفتی انہوں نے عبد اس طرف کر دیا کہ جی ہو حضرت گیا اس طرف. حضرت مفتی عبدالرؤف نعیمی صاحب، میں نہیں بول رہا ہوں، میں پوچھ رہا ہوں کوئی اگر ایسے خواب دیکھے جس طرح آپ بتا رہے ہیں تو اس پر تعبیر بتانے والے کو فتوی کفر لگانا چاہیے. کس کو؟ تعبیر بتانے والے کو. تعبیر اگر غلط بتائے گا تو فتویٰ کفر لگے گا، تو حضرت صحیح بتائے گا تو ٹھیک. تو حضرت میں کیا بول رہا ہوں، یہ انوار رضا ہے، اس میں لکھا ہے صفحہ نمبر 24 لکھا ہے محض خوابوں کو خصوصاً مریدین یا خلفاء کی خوابوں اور انہی کی تعبیرات کو بنیاد بنا کر کسی پر کفر کا فتویٰ لگانا یا ضلالت کا فتویٰ لگانا کہاں کی عقل مندی ہے. پھر خواب میں انبیاء کو امامت کرانے کو کفر کی وجہ قرار دے کتنی زیادتی ہے. کیا بیداری میں امام الانبیاء کو امامت کرانا کفر ہے؟ اگر ہے تو پھر صدیق اکبر اور عبد الرحمن بن عوف کے متعلق کیا فتویٰ جائے گا؟ یہاں کہہ رہے ہیں اگر کوئی ایسا خواب دیکھے جس پر فتوی کفر ہے تو اس پر بھی فتوی کفر لگانا، گمراہ لگانا، یہ تو عقل مندی کی نشانی نہیں، بیوقوفی ہے. آپ حضرت مفتی ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ فتوی کفر لگانا چاہیے. بڑی آرام سے بات. اب میری بات سنیے. جی جی بالکل. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے خواب میں دیکھا ہو میں امام الانبیاء کو امامت کرا رہا ہوں، یہ کفر تو نہیں ہے نا؟ نہیں ہے، یہ کفر ہے حضرت. امامت کے اس لیے کہ اللہ کے نبی نے خود امامت کے لیے بڑھایا ہے خلیفہ اول کو آگے. خواب میں نہیں، وہ بیداری میں حالت مرض میں حضور السلام نے. نہیں، میں حضرت خواب کے بارے میں بات کر رہا ہوں. ابو بکر سے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو آگے کھڑا کیا کہ نہیں؟ حضرت میں خواب کی بات کر رہا ہوں میں. ہاں تو اگر بیداری میں ان کو آگے کھڑا کر سکتے ہیں، انہوں نے یہ خواب دیکھ لیے، یہ خواب تو نہیں برا. تو خواب میں اگر کوئی ایسا دیکھے اللہ کے نبی کی امامت کر رہا ہے، اللہ بھی مقتدی ہیں اور امام ہے، تو گستاخی حضرت. کون؟ یہ گستاخی ہے، گستاخی نہیں ہے نا؟ یہ دیکھو خواب میں کون دیکھے گا؟ آج دن تک ایسا خواب تو گزرا نہیں ہے کسی کی نظر سے کہ جس نے یہ دیکھا ہو کہ میں اللہ کے نبی کی امامت کروا رہا ہوں. اگر ایسا دیکھے تو گستاخ ہوگا نا؟ جی اگر ایسا دیکھے تو گستاخ ہوگا نا؟ وہ تو بے اختیار ہے اس میں. ہاں تو پھر بے اختیار جب بھائی جب گستاخی تو نہیں ہے نا کہ گستاخی ہے، وہ پوچھ رہا ہوں حضرت میں آپ سے. اب دیکھو یہ مثال، اب میری سننا دیکھو. جی جی بولیں. وہ شخص نے اس نے خواب دیا، دیکھا تھا، اس نے کہا کہ باہیں خیال بندہ بیٹھ گیا، پھر دوسری کروٹ لیٹ کر کلمہ شریف کی غلطی کے تدارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہوں، لیکن پھر بھی میں یہ کہتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی. ہاں جی. حالانکہ آپ بیدار ہوں، خواب نہیں، لیکن بے اختیار ہوں، مجبور ہوں، بے اختیار، ہاں اپنے قابو میں نہیں. ماشاء اللہ. اس روز ایسا ہی کچھ خیال رہا، تو دوسرے روز بیداری میں رقت رہی، خوب رویا. جی جی جی. اور بھی بہت سے وجوہات ہیں جو حضور کے ساتھ باعث محبت ہیں. جی جی جی. کہاں تک عرض کروں؟ جی. جواب مولانا اشرف علی صاحب جواب دیتے ہیں. اس واقعہ میں تسلی تھی جی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو وہ بے اون ہی تعالی متبع سنت ہے. جی جی متبع سنت ہے. حضرت ہم مرید، حضرت ہم مرید لکھا ہے حضرت. چاہیے تھا ہاں
کہ تم عالم بیداری میں بھی تم نے جو ہے مجھے نبی اور رسول بنایا، ہاں جی اتنی تمہاری بے اختیاری، دوسرے دن بھی کہہ رہے ہیں کہ دوسرے دن بھی جو ہے میں نے بڑا وہ یہ کوشش کی تاکہ حضرت کا نام جو ہے رسول اللہ کی جگہ نہ آئے، لیکن جب دروشی پڑھتا ہوں تب بھی آتا ہے۔ تو جواب میں کہتے اس میں تسلی تھی، حالانکہ ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اس میں تم سے جو ہے وہ کسی خواب شیطانی بھی ہوتے ہیں، یہ خواب شیطانی ہے، لہذا تم رجوع کرو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ جی انہوں نے تو اور زیادہ اس کو چھوٹ دے دی، اچھا جی کہ جس کی طرف تو رجوع کرتے ہو بے اونی تعالیٰ وہ متبع سنت ہے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے حضرت، چلو حضرت ٹھیک ہے، میں ایک بات بتاؤں آپ کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکل و صورت نہیں ہوتی ہے نا، جی کوئی دوسرا بھی خدا نہیں ہوتا، تو خواب میں کوئی اگر اللہ کوئی اور کسی کو خدا دیکھ لے، خواب میں کوئی اگر شیطان کو دیکھ لے کہ شیطان خواب میں اللہ تعالیٰ کی صورت بن کر آیا، تو یہ کفر ہے نا حضرت؟ کفر ہے نا؟ تو کفر ہے، اللہ تعالیٰ شکل و صورت سے پاک ہے۔ ہاں کفر ہے، دیکھیں چلو ٹھیک ہے، خواب شیطانی گنا جائے گا۔ ہاں چلو ایک ایسا کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکل میں شیطان جو ہے خواب میں آیا تو بالکل صحیح کفر ہے، کیونکہ آپ نے کہا کہ خواب میں ایسے خواب پر کفر کا فتویٰ دینا چاہیے۔ تو میں آپ کو 2-3 کتاب بھیجائیں حضرت، یہ میراث المناجی ہے، احمد یار خان نعیمی صاحب کی ہے، صفحہ نمبر 338 میں لکھا ہوا ہے کہ خواب میں کہ شیطان خواب میں خدا بن کر آ سکتا ہے مگر مصطفیٰ بن کر نہیں آ سکتا۔ تو آپ نے کہا کوئی اگر ایسا دیکھے شیطان خواب میں خدا بن جائے تو کفر ہے، لیکن یہاں پہ فتوی کفر نہیں لگایا گیا حضرت۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خواب پہ ایسے کوئی خواب دیکھے تو فتوی کفر نہیں بلکہ خواب کی تعبیر بتائی جاتی ہے، کیونکہ حضرت میں بھی کہہ رہا ہوں نا فتوی کفر تھوڑا لگایا جائے گا، اس کو شیطانی خواب پر جو ہے محمول کیا جائے گا حضرت، وہ الگ چیز ہے، لیکن حضرت خواب شیطانی ہے حضرت آپ کو پتہ ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی شخص آیا، کہا کہ میں اللہ کے اس لیے قبر مبارک کو کھود رہا ہوں اپنے ہاتھ سے، دیکھا آپ نے، دیکھا یہ پڑھا ایک کتاب میں، کسی کتاب میں؟ میں نے پڑھا نہیں، سنا ہے، آپ سنا دو۔ غالباً یہ امام احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہے، انہوں نے خواب دیکھا کہ میں اللہ میں قبر کو کھود رہا ہوں اور اسے اللہ میں ہڈی مبارک کو اکٹھے چن رہا ہوں۔ حالانکہ ظاہری اعتبار سے لگتا ہے یہ خواب جو توہین ہے، توہین کے اوپر ہے، لیکن تعبیر بتانے والا کہا تم اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کو پھیلاؤ گے، مجتمع کرو گے، اکٹھا کرو گے، یہ تجدید کام کی تعبیر ہے حضرت۔ تو میں حضرت جب میں نے یہ بات واضح کر دیا، انوار رضا کے اندر سے یہ لکھا ہوا ہے کہ بھائی خواب کے اوپر نہ کفر کا فتویٰ لگے گا نہ گمراہ کا فتویٰ لگے گا، یہ عقل مندی کی نشانی نہیں ہے۔ پھر بھی آپ دوسری بات حضرت، آپ نے ایک بات کہی کہ مرید نے خواب دیکھا، حضرت وہ عبارت وہاں جو پڑھی آپ نے، وہاں مرید کا لفظ ہے حضرت؟ دیکھو مرید ہو کوئی بھی چاہنے والا ہو، اس نے کہا ہے کہ مجھے نہیں حضرت، بڑی محبت ہے حضرت میں اس لیے بھی پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ اکثر جو ہے مسئلہ کے اعلیٰ حضرت والے وہاں اسد التھانوی کی مرید کا نام لیتے ہیں کہ مرید نے خواب دیکھا، جبکہ وہ مرید ہے ہی نہیں۔ آپ دیکھیں عبارت پڑھیں حضرت۔ تو چاہنے والا عرف عام میں مرید اسے بھی بولتے ہیں جو محب ہو، چاہنے والا ہو۔ نہیں چاہنے والا کو مرید، حضرت مرید جو ہے اس کی بات الگ ہے حضرت، یہ مرید کی بات الگ ہے۔ تو حضرت میں نے جو پوچھا، حضرت میں نے یہ آپ سے کہوں، جیسا دیکھو اب آپ نے بات چھیڑ دی ہے جی مولانا اسماعیل دہلوی صاحب، جی 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 ان کی کتاب آپ کے پاس موجود بھی ہوگی، صراط مستقیم، یہ پرانا ایڈیشن ہے میرے پاس، کتب خانہ اشرفیہ راشد کمپنی دیوبند جی 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 سے یہ شائع ہوئی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 97 پہ جو یہ لکھتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا ہے؟ کیا لکھا ہے حضرت؟ یہ لکھتے ہیں کہ زنا کے وسوسے اپنی بیوی کی مجامت کا خیال بہتر ہے، شیخ یا اسی جیسے اور بزرگوں کی طرح خواہ جناب رسالت معاب ہی ہوں، اپنی ہمت کو لگا دینا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے برا ہے۔ ہمت لگا دینا کیا مطلب حضرت؟ اپنی ہمت کو لگا دینا، خیال کو اس طرف لگا دینا جی، ہاں صرف ہمت، گدھے، ہاں گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے برا ہے۔ جی 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 اب بتاؤ اس عبارت پہ آپ کیا کہنا، یہ ٹھیک ہے؟ جی حضرت ایسی عبارت جو ہے نا حضرت، مناظرہ جھنگ کے اندر اشرف سیالوی صاحب نے جب ان کا مناظرہ دیوبندی عالم سے ہوا تھا تو حضرت اس عبارت کے متعلق، یہ مناظرہ جھنگ ہے اور ان کا مناظرہ ہوا تھا مولانا مولوی حق نواز دیوبندی کے ساتھ اشرف سیالوی کا، انہوں نے صفحہ نمبر 109 پہ لکھا ہے، اسی موضوع پر بحث ہوتے ہوتے انہوں نے کہا
کہ حضور کا خیال ہی نہ آنے دیا جائے اور نماز کے اندر سرکار کی طرف توجہ نہ کی جائے، کیونکہ اس میں تعظیم مصطفیٰ پیدا ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی توحید میں خلل آئے گا۔ کیا کہا؟ اگر نماز میں نبی کی طرف خیال لے جایا جائے تو یہ توحید میں خلل ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ کی یاد کے لیے کیا جا رہا ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، وہاں نبی کی طرف اپنے آپ کو لگایا جا رہا ہے۔ حضرت ایک بات ہے، خیال کا آ جانا۔ بتائیے، چلو 2 منٹ کے لیے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جی آپ درود شریف پڑھتے ہو نماز میں؟ جی بالکل بالکل بالکل۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، بار بار میں محمد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی نام آتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب نمازی کسی کا نام لے گا اس کی طرف دھیان نہیں جائے گا؟ بالکل جائے گا۔ تو پھر اگر اس میں توحید میں فرق آ گیا پھر؟ حضرت آپ مفتی صاحب ہیں، حضرت ہاں بتائیں حضرت دو الفاظ ہے، ایک تو آپ نے کہا کیا نبی کا وسلم یاد نہیں، خیال نہیں آئے گا۔ حضرت خیال کا آنا الگ ہے اور خیال میں ڈوب جانا الگ ہے۔ حضرت آپ مفتی صاحب ہیں، یہ قرآن پاک میں آیت ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ کیا ہے کہ نماز کی روح کیا ہے حضرت؟ کہ خشوع اور خضوع، خشوع اور خضوع۔ اور اس میں اگر خشوع خضوع کیا ہے کہ خلاف کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف دھیان وہاں لگ جانا۔ ایک تو حضرت خیال کا لے جانا اور خیال کا آ جانا اپنے اختیار میں نہیں۔ ہاں حضرت خیال میں ایک تو خیال آتا ہے، کسی کے بھی آتا ہے، لیکن خیال میں ڈوب جانا یہ نماز کے لیے جو ہے ہلاکت ہے۔ یہ بتاؤ، اچھا یہ چلو ڈوب جانا میں آپ کی بات مانتا ہوں، آپ کی بات، چلو خیال میں ڈوب جانے سے نماز ٹوٹ جائے گی، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ حضرت کس نے کہا نماز ٹوٹ جائے گی؟ نبی کے خیال میں نہیں، جیسا کہ ان کا مولوی اسماعیل دہلوی کا ہے حضرت مولانا عبدالرب نعیم صاحب، یہ نماز میں خیال لے جانا نماز ٹوٹ جائے گی، یہ ہمارے یہ دیوبندی اکابر پر یہ بہتان نہیں ہے؟ اچھا بات سنو حضرت، آپ جواب نہیں دینا حضرت۔ اچھا ان کے نزدیک زنا کے وسوسے ہاں اگر آ جائیں نماز میں، بی سے جماع کا خیال آ جائے تو یہ بہتر ہے نبی کے خیال سے۔ کیا مطلب حضرت؟ یہ برا ہے؟ برا ہے، لیکن آپ کے یہ امام صاحب لکھ رہے ہیں بہتر ہے۔ کون سا؟ نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ برا ہے، آپ سے پوچھ رہا ہوں میں کون سا؟ کہ اگر بیوی کا خیال آ جاوے تو اگر بیوی کا خیال آ جائے، کسی زنا کا خیال آ جاوے تو آدمی زنا میں ملوث ہو تو اس سے بہتر یہ ہے کہ بیوی سے صحبت کر لے، تو حضرت یہ غلط ہے؟ مجھے یہ بتاؤ، یہ جو اب میں آپ کو اب پھر عبارت یہ سننا اچھے طریقے سے۔ جی بولیں۔ یہ بے آئینی ہی انہی کی عبارت پڑھ رہا ہوں، زنا کے وسوسے جی اپنی بیوی کی مجامت کا خیال بہتر ہے۔ اب بتاؤ یہ 2 باتیں ہوگی نا، زنا کے وسوسے بھی بہتر ہیں، ان کا خیال بھی، بیوی کی مجامت کا خیال بھی بہتر ہے۔ نہیں حضرت غلط سمجھ رہے ہیں آپ۔ میں سمجھ کیوں غلط ہے؟ بتاؤ کون سی اس میں؟ زنا کے خیال سے بیوی سے مجامعت بہتر ہے، یعنی کوئی زنا خیال آ گیا؟ یہ ہے ہی نہیں ہے، لفظ سے ہے ہی نہیں ہے اس میں۔ کیا؟ پھر سے پڑھیں آپ، سے نہیں ہے، پھر سے پڑھیں آپ۔ زنا کے وسوسے ہاں اپنی بیوی کی مجامت کا نہیں حضرت غلط پڑھ رہے ہیں آپ، غلط پڑھ رہے ہیں آپ، غلط پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو یہ فوٹو بھیج دوں ابھی؟ نہیں، زنا کے وسوسے سے اگر دیکھیے بھائی، میں جو بڑی تحمل مزاجی سے بات کرتا ہوں، مجھے اچھا لگ رہا ہے آپ کی حضرت، مجھے اچھا لگ رہا ہے آپ اس طرح گفتگو کر رہے ہیں۔ کتاب میری آنکھوں کے سامنے ہے، جی بالکل، لفظ سے یہاں ہے ہی نہیں ہے کہیں بھی۔ ہاں بولے 2 ہی باتیں، زنا کے وسوسے اپنی بیوی کی مجامت کا خیال بہتر ہے۔ میں آپ کو کیوں بتاؤں گا جی کہ حضرت شروع میں 2 حوالہ دیے ہیں، اس کا بھی ذرا آپ جواب دینا ہے کہ حضرت تھانوی صاحب کا جو رجوع ہے توبہ، وہ مسئلہ کے اعلیٰ والی کتاب ثابت ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا جو یہودی نصارہ مجوسی کو اعلیٰ حضرت نے مسلمان مانا ہے حضرت، اب وہاں سے جو یہاں ہٹ گئے، مجھے وہ صفحہ نمبر بتا دیں فتاوی رضویہ کا کیا ہے؟ صفحہ نمبر میں نے آپ کو بھیج دیا حضرت، اس کے بھیج دیا، رضا فاؤنڈیشن میں ہے، یہ رضا فاؤنڈیشن میں ہے۔ نہیں فتاوی اس میں کیا واٹس ایپ پہ بھیجا؟ ہاں واٹس ایپ بھیجا میں نے آپ کو، واٹس ایپ بھیجا۔ یہ فتاوی رضویہ جلد 6 ہے اور صفحہ نمبر 715 ہے۔ 715 ہاں ٹھیک ہے۔ تو حضرت ایسا آدمی تو پھر کافر ہوگا جو یہودی نصارہ مجوسی جو قطعی کافر ہیں، قطعی کافر کو مسلمان مانا جا رہا ہے، اسے کفر سے سکوت اختیار کیا جا رہا ہے، اور دیوبندی جس کا کفر قطعیات سے کوئی ثابت کر نہ سکا اور اس کو فتویٰ لگا دیا من شک فی کفری و عذابی فقط کفر۔ نہیں وہ ان کی عبارات کفریہ۔ اور حضرت اور ایک بات بتاؤں میں، یہ لفظ کملی ہے،
یہ سید محمد ہاشمی اشرف جیلانی صاحب کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 34 پہ لکھا ہوا ہے، کیونکہ ان کے برادر گرامی علامہ ریحان رضا خان صاحب شہزادہ نشین اور متولی خانقاہ رضویہ بریلوی شریف اپنے حیات ظاہری میں ہی ان کی تکفیر کر چکے ہیں، اور تکفیر بھی چھپ کر نہیں۔ میں نے یہ کتاب نکالے نا، اس پہ بحث ہو، پھر بیچ میں کافی مسائل آ جائیں گے نا، جی 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 ایک ایک کر کے نا۔ ہاں، پہلے حضرت اس پہ فتویٰ رضویہ پر، اور اس کے بعد کون سی حوالہ دیا میں نے؟ حضرت تھانوی کے رجوع پر۔ میں دیکھ لوں گا، کوئی بات نہیں حضرت ابھی جواب تو دیں حضرت، تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ باتیں ہوتی رہی، دیکھیے نا، جواب تو دوں گا نا، اب سامنے میرے عبارت آئے گی نا۔ ہاں چلے، حضرت پہنچ چکا ہے حوالہ۔ اب یہ جو ہے، یہ عبارت آپ کے سامنے ہے، جی جی جی، صراط مستقیم کی نکالو۔ صراط مستقیم نکالا ہوں میں، صراط مستقیم نکالا ہوں میں۔ خواب کے متعلق میں نے حوالہ دیا کہ شیطان خواب میں خدا بن سکتا مصطفیٰ نے، یہ بھی تو کفر ہے، اور احمد یار خان نعیمی سے بھی کافر ہو گئے، ہے نا حضرت؟ جی احمد یار خان نعیمی صاحب فتوی کفر لگا دیا کیا؟ کہ خواب میں شیطان خدا بن سکتا ہے لیکن مصطفیٰ نہیں بن سکتا، اور خدا بننا آپ نے کہا یہ کفر ہے نا حضرت؟ ہاں، یہ تو فتویٰ لگ گیا احمد یار خان نعیمی صاحب کے اوپر، فتوی کفر۔ کیسے لگ گیا؟ آپ نے کہا جو ایسا کہے کافر ہے وہ، انہوں نے کہا خواب میں میں نے کیا کہا؟ کیا کیسا کہیں؟ بتائیں کیا کہا آپ نے؟ میں نے کیا کہا؟ میں نے بتائیے۔ آپ نے کہا جو ایسا خواب دیکھے وہ کافر ہے وہ۔ میں نے، آپ پھر جا کر کے اپنی ریکارڈنگ کھولیں۔ جی سن لیں آپ نے، جی سن لیں گے آپ نے جو تعبیر بتانے والا ہے ایسی، وہ کافر ہے۔ ہاں تو کافر ہے نا حضرت، تو لگ گیا نا فتویٰ۔ یعنی جو تعبیر، غلط تعبیر بتائے گا، کفریہ تعبیر بتائے گا، وہ کافر ہوگا، نہ کہ خواب دیکھنے والا۔ اچھا، آپ نے کہا جو ایسا کہے وہ کافر ہے، خیر وہ تو سن لیں گے لوگ، ٹھیک ہے، آگے چلیں۔ یہ الکوکب الشہابیہ ہے، اس کے اندر ہی جو ہے بات لکھی گئی ہے۔ جی ہاں، میں حوالہ دے رہا ہوں آپ کو، اور اس کی بات لکھتے لکھتے آپ کے عالت نے کیا لکھا ہے پتہ ہے حضرت آپ کو؟ کہ آپ کے عالت نے لکھا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرف خیال لے جانا نماز میں کسی فاحشہ رنڈی عورت کے ساتھ جمع کرنے سے ہی برا ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ کس نے لکھا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا نہیں، اعلیٰ حضرت نے یہ حوالہ دیا کہ فلاں شخص یہ کہتا ہے۔ آپ سیاق و سباق کو نہیں پڑھتے، صرف وہی پڑھتے ہیں جو غیر کی عبارت ہے۔ دیکھیں حضرت، نہیں میں کیا بول رہا ہوں، دیکھیں یہاں کیا لکھا ہے، دیکھیں یہاں لکھا ہے، اور نقل کفر نہ باشد، انہوں نے تو نقل کیا ہے نا۔ ہاں جی حضرت، میں کیا بول رہا ہوں، نقل کیا کہ فلاں شخص میں حضرت، فلاں مولوی، حضرت میں وہ نہیں بول رہا ہوں، دیکھیے میں یہ بول رہا ہوں جو کفر نہ باشد حضرت جو کہہ رہے ہیں، یہ آپ کے جو ہیں جی مولانا اسماعیل دہلوی صاحب کی اصل عبارت ہے۔ کون سی اصل عبارت؟ زنا کے وسوسے، ہاں وہاں سے نہیں ہے، ہاں، زنا کے وسوسے، تو حضرت سیاق و سباق وہی ہوگا حضرت، قیامت کا خیال بہتر ہے، یہ حضرت انہوں نے۔ سیاق و سباق وہی ہوگا کہ جنا کے وسوسے سے، کیونکہ حضرت یہ مسئلہ کہ اعلیٰ والے کتابیں بھی لکھا ہوا ہے کہ زنا کے خیال سے بیوی سے صحبت جو ہے بہتر ہے۔ یہ میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، یہ آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، دیکھیں آپ حضرت سنتے نہیں، میں آپ کی اصلی کتاب بتا رہا ہوں، یہ دیکھیے۔ تو میں بھی آپ کو کتاب بتا رہا ہوں حضرت، وہی بات وہی لکھی ہوئی ہے۔ میں آپ کی اصلی بتا رہا ہوں، زنا کے وسوسے اپنی بیوی کی مجامت کا خیال بہتر ہے، یہ کیا عبارت ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، غلط کیا ہے حضرت؟ فتویٰ لگا نا نماز کے اندر، یعنی کہ زنا کے وسوسے ہاں آ جائیں حضرت، یہ نماز کے اندر کی بات نہیں ہے، اور اسی نماز کے اندر یہ نماز کی باہر کی بات ہے، باقی وہ جو عبارت ہے نماز میں خیال آ جانا، وہ نماز کی بات اندر کی بات ہے۔ ہاں تو یہ بھی، ہاں تو پھر حضرت دیکھیں نا، کے ساتھ جڑی ہوئی ہے عبارت، عبارت ایک ہی ہے یہ۔ نہیں حضرت، عبارت ایک ہی ہے لیکن اس کا مفہوم الگ ہے، اس کا مفہوم الگ ہے۔ اچھا آگے میں پڑھتا ہوں، ہاں آگے پڑھیں، اس کو چھوڑ دیں، وہ تو اعتراض نہیں کر سکتے آپ۔ یہ دیکھیے، زنا کے وسوسے اپنی بیوی کی مجامت کا خیال بہتر ہے، اور شیخ ہاں یا اسی جیسے اور بزرگوں کی طرح رسالت جناب مآب ہی ہوں، اپنی ہمت کو لگا دینا اپنے بیل و گدے کی صورت میں مستغرق ہونے سے برا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، مستغرق ہونے سے برا ہے۔ آپ دیکھیے، ہاں مستغرق اور شیخ واو عاطفہ انہوں نے لگایا نا۔ ہاں آپ کو پتا معطوف علیہ اور معطوف کا جو ہاں ایک ہوتا ہے، جی بالکل صحیح بات ہے، ایک ہی ہوتا ہے، جا زید و عمر، ہاں آیا زید اور عمر، مجیت دونوں کے لیے ثابت ہو گئی کہ نہیں؟ جی بالکل، ہاں بالکل۔ تو پھر اسی طریقے سے زنا کے وسوسے بیوی کی مجامت کا خیال بہتر ہے، اور شیخ
یا ان جیسے اور بزرگ جیسا کہ حضور علیہ السلام ہی ہوں، ہیں جی، جی جی، اپنی ہمت کو لگا دینا اپنے بیل اور گدے کی صورت میں مستغرق ہونے سے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، میں جواب دوں حضرت؟ سب سے میں تحقیقی جواب دے رہا ہوں آپ کو اس کے متعلق۔ یہ جامع ترمذی آپ کے پرسنل میں نے بھیجا ہے، صفحہ نمبر 246 ہے، اس میں لکھا ہے یہ ان انس قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بنی ایاک والالتفات فی الصلاۃ فإن الالتفات فی الصلاۃ ہلکہ، اے بیٹے نماز کی طرف، نماز میں التفات، بڑے نا ذرا سنو نا، ہاں میں سن رہا ہاں، ہوں، نماز میں التفات غیر کی طرف کیا ہے؟ ہلاکت ہے یہ۔ فإن الالتفات فی الصلاۃ ہلکہ فإن کان لا بد ففی تطوع، ہاں اگر گنجائش ہے تو نفل میں گنجائش ہے، لا فی فریضہ، فرائض میں کوئی گنجائش نہیں کہ نماز پڑھتے پڑھتے کسی اور کی طرف التفات کی جائے، یہ نماز کے لیے ہلاکت ہے۔ حضرت جب صریح بات ہے، حضرت سنیں، جب حدیث میں بات آ چکی ہے، حضرت سنیں نا، ٹھیک ہے قول، ہاں، لیکن حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میری طرف ہمت لگا دینا جو ہے یہ التفات ہے۔ اچھا یہ کہاں ہے حضرت کہ میری طرف التفات فرما کرو نماز پڑھتے پڑھتے؟ نہ یہ کہاں ہے؟ اقیم الصلاۃ لذکر کیا مطلب؟ اچھا مجھے یہ بتائیے، جی جی حضرت اقیم الصلاۃ لذکر مطلب کیا حضرت؟ اطیع اللہ اطیع رسول ہے نا حضرت اقیم الصلاۃ لذکر مطلب کیا ہے؟ ہاں جی، اقیم الصلاۃ لذکر کا مطلب کیا ہے؟ بس وہ نماز کو قائم کرو۔ آپ مفتی صاحب ہیں، ذکر الہی سے بات سنیے، آپ مفتی صاحب ہیں، بتائیے آپ تو یہاں سے ثابت کرنا چاہتے ہیں نا کہ صرف ذکر خدا، تو ذکر رسول بھی تو ذکر خدا ہے۔ حضرت میں وہ نہیں پوچھ رہا ہوں آپ سے، مجھے یہ بتا رہے خیال مصطفیٰ بھی جو ہے نماز میں آ جائے تو نماز تو میں کہتا ہوں اور زیادہ مکمل ہوگی۔ حضرت میں وہ نہیں پوچھ رہا ہوں آپ سے، مجھے یہ بتائیے، دیکھیں میں وہ نہیں پوچھ رہا ہوں من یطیع الرسول فقط اطاع اللہ ہے یا کہ نہیں؟ حضرت ادھر نہ جائیں حضرت، میں پوچھ رہا ہوں حضرت اقیم الصلاۃ لذکر مطلب کیا ہے؟ جا رہا ہوں، مجھے یہ بتائیے جی، من یطیع الرسول فقط اطاع اللہ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نماز اللہ کا حکم، نبی کی اطاعت ہے، بالکل صحیح بات ہے کہ حضرت نبی کی اطاعت بالکل صحیح، اس سے مطلب کہ آپ کی نماز میں حضرت نماز میں دیکھتے ہی حضرت ایک منٹ، ہاں جی، اگر اطیع اللہ اطیع الرسول کا مطلب حضرت اسی میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا پیارے حبیب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا۔ حضرت کس نے منع کیا ہے؟ اسی لیے تو درود شریف رکھا ہے نماز کے اندر، ہاں یہاں اس کی بات نہیں چل رہی ہے خیال مصطفیٰ میں حضرت جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ حضرت اگر گدے اور بیل کا خیال آپ کے نزدیک آ جائے تو نماز ہو جاتی ہے۔ اچھا حضرت میں بولوں حضرت، مجھے بولنے دیں گے اطمینان سے، آپ تو بول رہے تھے اطمینان سے بات کریں گے۔ ہاں حدیث میں میں نے ابھی کی نہیں بات ہے، میں سنتا ہی رہا ہوں ابھی حضرت، ہاں اسی پہ حضرت میں اسی پہ بول رہا ہوں حضرت، کم از کم میری بھی تو سن لینا۔ آپ کی سن کے جواب دے رہا ہوں، جواب نہیں دوں میں حضرت، ہاں میں جواب نہیں دوں۔ آپ نے ابھی یہ تو جواب دیا نہیں، زنا کے وسوسے اپنی بیوی کی مجاملت کا خیال بہتر، آپ نے کتاب سامنے بھی رکھی ہے، بالکل صحیح ہے، اس عبارت کو آپ پڑھ بھی نہیں رہے، بالکل صحیح ہے حضرت، غلط نہیں اس میں، مستقیم آپ کے سامنے ہے، بالکل صحیح ہے۔ آپ نے ابھی کہا تھا زنا کے وسوسے سے، ہاں تو لفظ سے یہاں آئی نہیں ہے، اس آپ کا یہ بتاؤ سے ہے، وہی ہے تو آپ سیاق و سبق کیسے نکال لیں گے؟ سیاق، پھر آپ کیسے نکالے؟ ابھی آپ نے بولا کہ اس کا سیاق و سباق دیکھو، جب میں نے آپ کو یہ بھیجا القوت شعبی آ کے آپ کا عرض لکھا ہے کہ نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرف نماز میں خیال لے جانا کسی فاحشہ رنڈی کے تصور، اس کے ساتھ زنا کا خیال کرنے سے ہی برا ہے۔ آپ نے کہا سیاق سباق دیکھو، یہاں تو بتائیں حضرت، یہاں جو وہ تو نقل کر رہے ہیں، وہ کس کی نقل کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت؟ اپنا عقیدہ فرنا باشد حضرت اپنا عقیدہ ظاہر کر رہے ہو، جی وہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں کا عقیدہ یہ ہے، یہ بتا تھا حضرت آپ تو مفتی عبدالرحیم نعیمی صاحب ہیں، میں چیلنج کر رہا ہوں حضرت، آپ دیوبند کے کسی اکابر سے، دیوبند کی کسی اکابر کتاب سے یہ الفاظ ثابت کر دیں کہ نماز میں نبی کی طرف خیال لے جانا کسی فاحشہ رنڈی عورت کے ساتھ زنا کرنے سے برا ہے، یہ ثابت کر دیں آپ، چلے ثابت کریں آپ۔ لفظ زنا تو یہاں ہی گیا ہے جو میں نے بتایا، نہیں نماز میں نبی کی طرف خیال لے جانا حضرت ثابت کا یہاں سے ثابت میں نے کر دیا، نہیں حضرت یہی عبارت نماز میں نبی کا خیال کسی فاحشہ رنڈی عورت سے۔ اب آگے بھی سنیے اس کو، عبارت کو کیسے گھمایا مولا اسماعیل دہلوی صاحب نے، آگے بھی سنیے، آگے والی پڑھ دوں حضرت اسی پر خلاصہ کرنا حضرت، خلاصہ کرنا حضرت، خلاصہ کرنا،
حضرت خلاصہ کریں، حضرت خلاصہ کریں، حضرت وہاں نہ جائے نا، خروج عن البحث نہیں کر رہا ہوں، آپ مفتی صاحب ہیں، آپ مفتی صاحب وہاں نہ جائے نا، خروج عن البحث نہیں کر رہا ہوں، دیکھیے اب تو وہاں کیوں جا رہے ہیں حضرت؟ عبارت وہی دیکھیے نا حضرت ذرا اس پر بات کریں نا. گفتگو کا طریقہ یہ ہوتا ہے. ہاں دیکھیے جناب، چلیں بولیں آپ بولیں. جس لفظ پہ جس کلمے پہ بات کی جائے اسی پہ بحث کرو، ادھر ادھر مت گھماؤ. ہاں چلیں، آپ گھما رہے ہیں، جا رہے ہیں، اس کو خلاصہ کر دینا پہلے. مکمل نہ ہو جائے جی ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں. جی بولیں. مسئلے کا حل تبھی ہوگا نا. ہاں بولیں چلے بولیں. کہاں جاتے ہیں جگہ میں آپ کو، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ دیکھیے آپ کے سامنے آگے زنا کے وسوسے، اپنی بیوی کی مجامت کا خیال بہتر ہے، یہ کس کا قول ہے؟ یہ مولانا اسماعیل دہلوی صاحب کا. ہاں بالکل، یہ عقیدہ ان کا ہے. یہ عقیدہ ہے کہ یہ عقیدہ ہوتا ہے حضرت؟ یہ ہے عقیدہ، اپنا بیان کر رہے ہیں نا کہ زنا کے وسوسے کا خیال بہتر ہے. ہاں اچھا، اپنی بیوی کی مجامت کا خیال بہتر ہے. اور شیخ یعنی کہ بڑے بزرگ یا اسی جیسے اور بزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالت مآب ہی ہوں، اپنی ہمت کو لگا دینا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے برا ہے. استغفر اللہ، ہمارے نزدیک تو یہ کفر ہے. چلیے آگے یہ جو پڑھ رہے ہیں، کیونکہ شیخ کا خیال تو تعظیم اور بزرگی کے ساتھ انسان کے دل میں چمٹ جاتا ہے. ماشاءاللہ یہی رکھا نا، ماشاءاللہ. اور بیل اور گدھے کے خیال کو نہ تو اس قدر چپیدگی ہوتی ہے اور نہ تعظیم، بلکہ حقیر و ذلیل ہوتا ہے. بالکل. اور غیر کی یہ تعظیم اور بزرگی جو نماز میں ملحوظ ہو وہ شرک کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہے. ماشاءاللہ. حاصل کلام اس جگہ وسوسوں کے مرتبوں کے تفاوت کا بیان کرنا مقصود ہے. اب دیکھیے، نبی کے خیال کو بھی وسوسوں کے ساتھ انہوں نے ملوث کر دیا ہے. جی بولے. نبی کے خیال کو بھی وسوسے کہہ دیا. اب انہوں نے جو اس کی تفصیل کی ہے اپنی عبارت کی، یہ کی ہے کہ شیخ کا خیال تو تعظیم کی وجہ سے ہوگا، یہی ہے نا، تعظیم و بزرگی کی وجہ سے. بالکل. اب انسان کا دل ادھر چلا جائے گا تو وہ جو ہے نماز میں جو ہے خدا کی طرف جانے سے ادھر چلا گیا، لہذا نماز باطل. کہاں کا ہے؟ یہی ہے نا، باطل لکھا ہے. باطل کا جب برا ہے تو باطل ہی ہو جائے گا نا. حضرت جو الفاظ ہے وہ الفاظ کے اپنی طرف سے کچھ گھڑے نہیں ہیں آپ، اپنے کچھ گھڑے نہیں ہیں آپ. میں آپ کو حضرت، اب میں بولوں حضرت، بولوں میں کیا آپ کا ہو گیا؟ بولو حضرت میں نے حوالہ آپ کو دیا ہے جامع ترمذی سے. یہاں پہ لکھا ہے نماز میں کسی اور کی طرف التفات کرنا نماز کے لیے ہلاکت ہے. اور یہ اگر گنجائش ہے فرض میں، نوافل میں، فرض میں کوئی گنجائش نہیں کہ نماز میں کسی اور کی طرف خیال لیا جائے. تو میں حدیث پیش کر رہا ہوں، آپ حدیث کو ٹھکرا کر اپنی من گھڑت بات پیش کر کے زبردستی ایسے سخت پر فتویٰ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. حضرت مجھے بولنے دیں، حضرت مجھے بولنے دیں، حضرت مجھے بولنے دیں. اگر اپنی طرف سے کروں کہ میرا یہ ہے، حضرت مجھے بولنے دینا. حضرت میں آپ کے بیچ میں بولا، آپ کو بولنے دینا اطمینان سے. میں آپ کے اکابر کی، آپ کہہ رہے ہو ان کے من گھڑت. حضرت میں آپ نے کیوں کروں گا؟ میں آپ کے حضرت اطمینان، حضرت مفتی صاحب ہیں آپ مفتی صاحب ہیں. میں نے حوالہ پیش کیا، میں حدیث پیش کیا آپ کو، اور عربی عبارت میں نے پڑھ دیا کہ نماز میں کسی اور طرف التفات کرنا یہ ہلاکت ہے. حضرت ہلاکت کیا کم بات ہے؟ آپ اس کو مان نہیں رہے ہیں، زبردستی آپ الزام کر رہے ہیں. اور میں نے مناظرہ جھنگ سے پیش کیا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے حضور کا خیال ہی نہ آنے دیا جائے نماز میں، نہ آنے دیا جائے. آ گیا الگ مسئلہ ہے، لیکن آنے دیے. اور نماز کے اندر سرکار کی طرف توجہ نہ کی جائے، کیونکہ اس میں تعظیم مصطفیٰ پیدا ہوگی، اور تعظیم مصطفیٰ نماز میں پیدا ہونا توحید میں خلل ہے. میں اس کا آپ جواب نہیں دیا آپ نے. اچھا مجھے یہ بتائیے، حضرت سنیں، حضرت میرا مکمل نہیں ہوا، 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 حضرت نبی علیہ السلام کے خیال کو وسوسے، حضرت میرا مکمل نہیں ہوا، وسوسے کے ساتھ تعبیر کرنا جائز ہے. حضرت میرا مکمل نہیں ہوا. حضرت یہ اسی پہ بات کر دیکھیے. حضرت میرا مکمل، حضرت مکمل ہونے دیں، خیال کو حضرت مکمل ہونے دیں. حضرت وسوسے سے تعبیر کرنا کیسا؟ حضرت میرا مکمل ہونے دیں، میرا مکمل ہونے دیں. مکمل تو ہونے دیں. حضرت کیوں اتنا پریشان ہیں آپ؟ سنیں، میں پریشان ہوں. حضرت خاموش رہے نا. حضرت میں نے بڑے مناظرے کیے، میں پریشان نہیں کبھی ہوا. ارے حضرت خاموش رہے نا. حضرت آپ بولتے جائیے، آپ اس طرح مناظرہ کیجیے. حضرت آپ کہہ رہے ہیں کہ نماز میں نبی کے متعلق وسوسہ کہنا برا نہیں ہے. حضرت جامع ترمذی میں کہا جا رہا ہے کہ نماز میں ہلاکت ہے.
حضرت بولے نہیں بیچ میں نہ بولیں. اور دوسری بات امراۃ العاشقین ہے, اس میں لکھا ہے صفحہ نمبر 75 پر کہ نماز میں مختصر قرات کرنی چاہیے تاکہ وہ حضور دل کی کیفیت سے غافل نہ ہو, کیونکہ حضور دل کے بغیر یعنی جس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف حضور نہیں ہو, اس کے بغیر نماز فائدہ مند نہیں اور محض بیہودہ حرکات کا مجموعہ ہے. بیہودہ نماز ہے کہ اللہ کی طرف سے خیال ہٹ کر کے کہیں اور لگ جائے, یہ نماز نہیں, بیہودہ نماز ہے. حضرت آپ کی کتاب کہہ رہی ہے, اتنے سارے میں نے حوالے دیے, آپ زبردستی بات سنو بھائی صاحب, بات سنو. کہتے ہیں سمجھ کے سمجھو, سمجھ کو سمجھو. سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے. سمجھ کو جو کوئی نہ سمجھا میری سمجھ میں وہ نہ سمجھے. بات سنیے, تو یہ جامع ترمذی والوں کچھ نہیں سمجھا. کتاب میں جو یہ کہہ رہے ہیں, مجھے یہ بتاؤ اس کتاب میں کیا حضور علیہ السلام کا نام لیا کہ حضور علیہ السلام کی طرف خیال جانے سے جو ہے وہ نماز جو ہے اس طریقے سے وہ ہلاکت کا سبب بنے گی؟ آپ ذرا میں جواب دوں, میرے پیچھے بولنے نہیں ہے. میں بولوں آپ کے یہاں تو حضور علیہ السلام کا باقاعدہ نام لے کے کہہ رہے ہیں آپ کے مولانا. جی حضرت میں بولوں حضرت. ہاں بولیے. میرے بیچ میں نہ بولیں آپ, کس سے کوئی آپ بھی نہیں بولو, بتاؤ. گفتگو لا حاصل ہوگا میرے بیچ میں اگر نہ بولیں گے آپ. ٹھیک ہے, بولیے آپ. میں نے آپ سے پوچھا قرآن پاک کی آیت سورۃ طٰہٰ کی ہے, اقیمی الصلاۃ لذکری. وہی بات کر رہے ہو, پہلے ادھر سے پھر خروجن بحث کر رہے ہو. حضرت مجھے بولنے نہیں دیں گے آپ. وہ بحث بات میں ہوگی, پہلے آپ حضرت قرآن کی, میں نہ بولوں گا آپ کو. حضرت مجھے بولنے دینا. حضرت آپ مفتی صاحب ہیں, آپ بولتے ہیں میں مناظرہ کیا ہوں, آپ بولتے ہیں میں مناظرہ کیا ہوں. پھر پڑھیے. حضرت کیسے مناظر ہیں آپ حضرت؟ بات میں ایسا ہی مناظر ہوں جو حقانیت میں پیچھے نہیں ہٹتا. حضرت ظرف کو اسی رکھیں, حضرت دل کو بڑا کریں, دل کو بڑا کریں. آپ مفتی ہیں, دل کو بڑا کریں, دل کو بڑا کریں حضرت. اس طرح اگر حضرت مد مقابل کے بیچ میں اس طرح آپ چلائیں گے, حضرت مد مقابل کے بیچ میں آپ چلائیں گے, لوگ کیا کہیں گے آپ کو کہ اتنا بڑا مفتی مناظرہ کیا ہے. لوگ مجھے جانتے ہیں حضرت, لیکن آپ اپنی پہچان غلط دلا رہے ہیں. ابھی جو ہے جلد بازی نہیں کی. حضرت مجھے بولنے دینا, میں آپ کو کس طرح, حضرت میں آپ کو کس طرح بولنے دیا اطمینان سے, میں کس طرح آپ کو اطمینان سے بولنے دیا, آپ مجھے بولنے دینا. حضرت میں کچھ پڑھ رہا ہوں عبارت, آپ بول چکے ہیں نا, آپ نہیں میں بول رہا ہوں. حضرت مجھے بولنے نہیں دے رہے ہیں, مجھے بولنے نہیں دے رہے ہیں آپ, مجھے بولنے نہیں دے رہے ہیں آپ. میں بول رہا ہوں حضرت آپ سے, جب کوئی بحث ہو تو بحث میں سب سے پہلی دلیل کون سی؟ قرآن پاک کی آیت ہے. تو میں قرآن پڑھ رہا ہوں, آپ چلا رہے ہیں, سن نہیں رہے ہیں آپ بدنام کر رہے ہیں اپنے آپ کو. مجھے یہ بتائیے, آپ نے یہ کہا جی کہ آپ نے جھوٹ باندھا ہے, یہ نماز جو ہے باطل نہیں ہوتی ہے, انہوں نے نہیں لکھا ہے. ایک بات آپ نے کہی نا, لفظ بطلان کے بارے میں آپ نے کہا ہے نا. آپ بولیں, میں بیچ میں نہیں بولوں گا, آپ بول رہے ہیں اپنی باری میں, میں آخر میں بولوں گا. حضرت 2 منٹ آپ بولیں, 2 منٹ میں بولوں گا, ٹھیک ہے. آپ مناظرہ کرتے ہیں نا, مناظرہ کرتے ہیں. ہاں جی بولیں. یہ مناظرہ نہیں ہے تو آپ نے فون پر کیا ہے. مناظرہ جب ہوگا وہ 10 5 منٹ لے لیں گے. آپ آ جائیں سامنے, کہیں تشریف لے آئیں, ہم آپ کا جو ہے سواگت کریں گے. ٹھیک ہے نا. حضرت میں سن رہا ہوں, حضرت سن رہا ہوں, آپ بولیں. ہاں حضرت بولیں, میں سن رہا ہوں. آپ دیکھیے, آپ یہ نہ بولے کہ میں جواب نہیں دے رہا ہوں, میں خاموش ہوں آپ کی باری میں. دیکھیے, یہی آپ کے جو ہیں مولوی صاحب لکھتے ہیں, مولوی اسماعیل دہلوی صاحب لکھتے ہیں کہ خلوت میں وسوسے کو دل سے بالکل نکار کر 16 رکعت. کہاں پہ لکھا ہے, کہاں پہ لکھا ہے, اگر 4 رکعتیں کہاں پہ لکھا ہے؟ یہی صفحہ نمبر 97 پر نیچے چلیے. ہاں بولیں. اور جب یہ ہے کہ حضرت ایک کام کریں نا, تمہیں خیالات کا سلسلہ لگا رہا تھا. آپ کہہ رہے تھے نماز کے باہر کی بات ہے, تو یہ رکعتیں نماز کے باہر ہوتی ہیں یا اندر ہوتی ہیں؟ اوپر کی بات, زنا کے خیال سے اوپر کی بات وہی کر رہا ہوں. اوپر کی بات یہی بتا رہے ہیں آپ کے مولوی صاحب, اس کی تفصیل کر رہے ہیں. ہاں, اگر ساری رکعتوں میں خیرات کا سلسلہ لگا رہا تھا, اگر ساری رکعتوں میں وسوسے نہیں رہے تھے, بلکہ بعض تو حضور کے ساتھ خیرات سے خالی پڑی تھیں اور بعض خیرات سے آلودہ ہو گئی تھیں. سمجھائیے. ہاں بولیں. تو وسوسے والی رکعتوں میں سے ہر رکعت کے بدلے 4 رکعتیں ادا کریں. بتاؤ. ماشاءاللہ, چلو ٹھیک ہے. ہر رکعت کے بدلے جو جس میں یعنی حضور علیہ السلام کا وسوسہ ان کو آ گیا نا, ایک رکعت کے بدلے 4 پڑھو تب نماز ہوگی. 4 کس کے بدلے پڑھی جائیں گی؟ نماز باطل ہوگی تبھی پڑھی جائیں گی نا. ٹھیک ہے. اب میں بولوں اطمینان سے حضرت, ہے نا, میں اطمینان سے بولوں. بولیے اطمینان سے, میرے بیچ میں نہ بولیں. ہاں دیجیے جواب. ٹھیک ہے.
میں بولوں نا حضرت؟ بولو نا، بولو، میں سن رہا ہوں۔ جب آپ اتنی باتیں کہہ رہے ہیں کہ بھائی نماز میں وسوسہ غلط نہیں ہے، اور اس ہر رکعت کے یہ بدلے میں اتنی رکعت پڑھنا یہ غلط نہیں ہے، یہ میں نے کہا رہا ہوں، یہ آپ پھر کے حضرت کہنے پھر بول رہے ہیں، حضرت پھر بول رہے ہیں میرے بیچ میں، یہ کیا ہے حضرت؟ آپ بڑے مناظر کہلاتے ہیں حضرت اپنے آپ کو۔ حضرت خاموش رہے نا، ہاں چلو، آپ غلط بول رہے ہیں، میں بیچ میں ٹوکا نہیں ہے آپ کو، میں جواب دے رہا ہوں اپنی باری میں۔ حضرت یہ طریقہ اچھی نہیں ہے، آپ اپنے آپ کو بدنام کر رہے ہیں حضرت۔ چلیں حضرت خاموش رہے نا، حضرت خاموش رہے نا، مجھے بولنے دینا۔ ارے یار مجھے بولنے دو نا، آپ بڑے مفتی ہیں، کیوں اپنے آپ کو بدنام کر رہے ہیں حضرت؟ آپ خاموش رہے نا۔ میں اس کی تائید تھوڑی کروں گا، آپ غلط بولو گے تو پھر میں آپ کے بیچ میں بول سکتا ہوں نا؟ نہیں بولا نا میں آپ کے بیچ میں؟ بالکل بول سکتے ہو آپ، اگر میں غلط پھر آپ بھی چل رہے ہیں، میں بھی چل رہا ہوں، پھر گفتگو عوام کیا سمجھے گی؟ غلط عبارت حضرت خاموش رہے، حضرت خاموش رہے، حضرت خاموش رہے، حضرت خاموش رہے، آپ بڑے مفتی ہیں عبدالرف نعیم صاحب، آپ خاموش رہے۔ سامعین دیکھیں، میں یہ بار بار الزام دے رہے ہیں ہمارے اوپر کے اوپر، لیکن میں حدیث سے ثابت کر رہا ہوں کہ نماز میں کسی اور طرح التفات کرنا یہ نماز کے لیے ہلاکت ہے، نماز کی بھی دوسرا نمازی کے لیے ہلاکت ہے۔ دوسرا حوالہ میں نے دیا ہے، یہاں لکھا ہے کہ یہ بیہودہ حرکات کا مجموعہ ہے۔ جب تمہاری کتاب میں نماز کو بیہودہ کہا جا رہا ہے، اس نماز کو ہلاکت والی نماز کہا جا رہا ہے، پھر اگر کوئی وسوسہ کہہ دیا جائے اور اس کے بدلے میں 4 رکعت نماز پڑھے، بھائی بیہودہ نماز اگر کسی کو ہو جائے، کسی کی نماز اگر ہلاک ہو جائے، تو اس کے لیے اس کو پور کرنے کے لیے اگر کوئی 4 رکعت نماز پڑھ لے تو یہ تو قابل تحسین ہے، نہ کہ قابل تردید۔ تو آپ کے گھر سے بات کہی جا رہی ہے نماز ایسی نماز جس میں میں اس لیے پوچھ رہا ہوں، سامعین سنیں، میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ اقیمی الصلاۃ لذکری، پہلی بات مفتی یہ عبدالرحمٰن نعیم صاحب ہیں، انہوں نے قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہی غلط کر دیا۔ دوسری مرتبہ میں پڑھنے جا رہا ہوں، مجھے روک رہے ہیں کہ قرآن پاک کی آیت جو ہے، قرآن سب سے پہلے دلیل ہونی چاہیے۔ سامعین میں ان کے گھر سے کئی حوالہ میں نے پیش کیا، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ انہوں نے ایک بات کہی کہ نماز میں خواب میں نبی علیہ السلام کی حاضری امامت کرنا، اس کو کسی نے گستاخی نہیں کہا ہے۔ سامعین میں نے کتاب بھیجا ہے برق آسمانی، یہ حسن علی رضوی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے صفحہ نمبر 65 پر گستاخانہ خوابوں کی فہرست، معاذ اللہ حضور علیہ السلام مقتدی۔ آگے عبارت قاری طیب محمد طیب صاحب سے منقول ہے کہ بھوپال میں موجودہ نواب کے والد کافی عرصہ سے بیمار تھے، ریاست کے ایک افسر نے بحوالہ اہل حدیث سے خواب دیکھا کہ وہاں پہ حضرت تھانوی نے نماز پڑھائی، کہہ رہا ہے کہ تھانوی کی جرأت ہے۔ جب میں نے اس کا جواب دے دیا، بھائی خواب پر کوئی جو ہے فتویٰ نہیں لگتا، یہ انوار رضا کے اندر لکھا ہوا ہے، نہ کفر کا فتویٰ لگے گا نہ ضلالت کا، بار بار یہ فتویٰ دے رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں، وہاں عبارت پڑھ بھی رہے ہیں کہ بھائی وہ یہ بے اختیار تھا۔ تو الملفوظ کا حوالہ میں نے دیا کہ حالت اضطراری میں خواب پر کوئی فتویٰ نہیں لگتا، حالت اضطراری کا مطلب الگ ہوتا ہے اور حالت اختیار کا مسئلہ جدا ہوتا ہے، تو اس پر حکم نہیں لگتا۔ زبردستی یہ مناظر کہلاتے ہیں، لیکن فتوی کفر لگا رہے ہیں۔ پھر میں نے حوالہ دیا کہ خواب میں کوئی کہے کہ شیطان خدا بن سکتا ہے، کفر ہے کہ نہیں؟ کہا کہاں کفر ہے، پھر میں نے دیا ان کے گھر کی کتاب سے۔ تو سامعین میں ان کی ہر بات کا جواب دے رہا ہوں، لیکن ایک ہی بات کو رٹ رہے ہیں، اس کا میں جواب دے دیا، کیونکہ اس میں لکھا ہے مناظرہ جنگ کے اندر کہ نماز میں نبی علیہ السلام کی طرف خیال لے جانا نہیں چاہیے، نہیں آنا دینا چاہیے، کیونکہ یہ نماز میں اگر نبی کا خیال آئے یہ تعظیم ہے۔ اور ہمارے اکابر وہی لکھ رہے ہیں، حضرت اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ وہی لکھ رہے ہیں کہ نماز کی گدھے کتے کا خیال وہ کیا حقیر چیز ہے، کوئی ہر چیز آدمی نفرت کرتا ہے، لیکن پیر شیخ یہاں تک کہ اللہ کے سے محبت کرتا ہے کہ نبی کا خیال آئے گا تو آدمی محبت میں ڈوب جائے گا، کہ حقیر جو گدھا کتا ہے اس کے خیال میں کوئی ڈوبے گا نہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام کا خیال اگر آج کوئی اس میں ڈوبنا نہیں چاہیے، یہاں ایسا لکھا نہیں ہے کہ خیال نہیں لانا چاہیے، ڈوبنا نہیں چاہیے، خیال آ گیا الگ مسئلہ ہے۔ اور آگے کہا انہوں نے نماز فساد ہوتی ہے، بھائی تمہاری کتاب میں لکھا ہے نماز میں ہلاکت ہے، بیہودہ حرکات کا مجموعہ ہے، پھر ایسی نماز دہرائی جائے گی نہیں جائے؟ جواب دیں آپ۔ مل ہو جاتی ہے، کیونکہ نماز الصلاۃ معراج المومنین ہے، نماز مومنین کی معراج تب بنے گی جب نبی کا خیال آئے گا۔ یہ حوالہ کہاں ہے حضرت؟ حوالہ کہاں ہے یہ حوالہ کہاں ہے؟ الصلاۃ معراج المومنین حضرت نہیں، نماز میں نبی کا خیال آئے تو ہی نماز مکمل ہوگا، یہ ذرا حوالہ مجھے دیں آپ ذرا۔ کیا تھی؟ میں آپ سے حوالہ مانگ رہا ہوں حضرت، لفاظی نہیں، عقیدے میں لفاظی نہیں۔ آپ مفتی ہیں اور مناظر کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، میں نے کئی مناظرہ کیا، لیکن میں دیکھ لیا آپ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ مجھے حوالہ دیں کہ وہ نماز جس میں نبی کا خیال اگر کوئی آدمی اگر نہیں لائے یا تو پھر نماز نہیں ہوگی،
وہ بتائیں مجھے ذرا، حوالہ دیں مجھے اب. یہاں نمازی کو جو ہے چاہیے کہ دل میں خیال رکھے کہ نبی کریم علیہ السلام حاضر ہیں. علیکہ کا حاضر کا صیغہ ہے، حاضر کی ضمیر آگے نہیں. السلام علیکہ، اس کا مطلب آپ دیوبندی لوگ پڑھتے ہیں السلام علیہ، حالانکہ ساری دنیا میں السلام علیکہ پڑھا جاتا ہے. وہ السلام علیکہ ایھا نبی کا معنی یا نبی سلام علیکہ. آپ لوگ نماز کے بعد بھی کہتے ہو کہ یا نبی سلام علیکہ پڑھنا شرک و بدعت ہے. ہم کہتے ہیں کہ اگر نماز کے اندر جائز ہے تو باہر تو اور زیادہ جائز ہے، کار ثواب ہے. لہذا اس قسم کی بحث نہ کیا کرو. میں سن رہا ہوں، میں بولوں گا. جو ہیں اپنی کفری عبارات کی بنا پر جو ہیں وہ کافر و مرتد ہیں، اور یہی عبارات جو ہیں حسام الحرمین میں علماء مکہ و مدینہ نے لکھی ہے، صراط مستقیم کی، صراط مستقیم کی. اور جب تک ان کی توبہ جو ہے حضرت صراط مستقیم والی، کیا صراط مستقیم؟ صراط مستقیم عبارت کفری عبارت ہے. یہ جو عبارت میں نے بتائی ہے بالکل کفری عبارت ہے. تو پھر اسماعیل دہلوی کافر ہیں؟ تو اسماعیل دہلوی ہاں بالکل کافر ہو. جو مسلمان کا ہے وہ بھی کافر کی وجہ سے، جو مسلمان کا ہے وہ بھی کافر کی وجہ سے، جو مسلمان کا ہے وہ بھی کافر. مولوی رشید احمد گنگوئی نے جو لکھا فتاوی رشیدیہ میں، حضرت پھر وہاں چلے گئے، عالم رحمت اللہ، حضرت پھر وہاں چلے گئے، حضرت آپ پھر وہاں چلے گئے. یہ کو مکمل کرنا حضرت، اسماعیل دہلوی کی عبارت مکمل کریں نا حضرت. رحمت للعالمین، رحمت للعالمین، یہ نبی کریم علیہ السلام. دیکھو سامعین، یہ بڑے مفتی ہیں، مناظر کہلاتے ہیں اپنے، کہاں سے کہاں بھاگ رہے ہیں. اسماعیل دہلوی پر خلاصہ کریں، آپ پہلے خلاصہ کریں. دہلوی ہوں ہاں، جن پر فتاوی حسام الحرمین میں فتویٰ کفر لگا ہے، ہمارا ان پر ایمان ہے کہ وہ کافر و مرتد ہیں. اچھا، اور جو ان کو حق پر جانے جی وہ بھی خارج اسلام. حضرت بولوں میں، جو نہ جانے وہ نہیں ہے، لیکن جو ان کو ان کے کفریہ عبارات پر مطلع ہونے کے باوجود حق پہ جانتے ہیں وہ کافر و مرتد ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. لا شک فی وما علینا الا البلاغ. حضرت فون نہ کاٹے حضرت. سامعین دیکھیں، فون کاٹ دیا انہوں نے فون کاٹ دیا. سامعین، ان کے پاس کوئی اوقات نہیں ہے، ان میں اوقات نہیں ہے. سامعین، یہ بڑے مفتی کہلاتے ہیں. دیکھو کس طرح جب میرے دلائل سے بیچارے جو مبہوت ہو گئے اور پریشان ہو گئے تو بھاگنے میں مجبور ہو گئے. اسماعیل دہلوی کو کہہ رہا ہے کہ کافر ہے، دیکھو بھاگا. اس کا اعلیٰ حضرت نے، میں نے پہلے بھی حوالہ دیا، تمہید ایمان کا، مسلمان کہا ہے. اور سامعین یہ لاجواب ہو گیا کہ جب میں نے حوالہ پیش کیا کہ تمہارا اعلیٰ حضرت نے قادیانی کو، تمہارا اعلیٰ حضرت نے عیسائی، مجوسی، نصرانی اور ہنود کو مسلمان کہا ہے، کافر کہنے سے احتیاط کیا ہے، کہہ میں عبارت دیکھوں گا. پھر جب میں نے حوالہ دیا، اس نے کہا تمہارا کافر ہے. میں نے شیخ الاسلام گھوٹوی کا حوالہ دیا کہ اس میں تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے. ہم تو اس عبارت کو، ایمان کی عبارت کو ہم گستاخی نہیں مانتے. ٹھیک ہے، تمہارے یہاں گستاخی کا فتویٰ، من شک فی کفری و عذاب فقط کفر کا فتویٰ، اور تمہارے یہاں ہی جو ہے توبہ شائع ہوا ہے. تو لاجواب ہو گیا کہ میں نے دیکھا نہیں، بھیجو میں. سامعین دیکھیں، پھر بھی یہ ڈٹے ہوئے ہیں اپنے اس پر کہ وہ مر کر جہنم میں جائے کفر کی حالت میں. نعیمی صاحب، آپ کی اوقات جب نہیں ہے تو اس طرح چیلنج نہ کریں. آپ سامعین چیلنج کر رہا ہے، یہ چیلنج کر رہا ہے کہ دیوبندی کو میرا چیلنج ہے. کیا ہوا نعیمی صاحب ہیں؟ اس طرح مناظرہ کریں گے آپ؟ اس کی حالت خراب ہو گئی. دیکھیں سامعین، یہ نعیمی صاحب کی، دوبارہ لگا رہا ہوں فون میں، اس کو فون لگا رہا ہوں اس کو دوبارہ. Currently switched off. Please try later. دیکھا سامعین، یہ بریلوی مفتی کشمیر کا ہے یہ، اور یہ عبدالرؤف نعیمی ہے. علماء دیوبند کے متعلق چیلنج دیا اس نے دیوبندیوں کو کہ چیلنج ہے. آج اس کی حالت دیکھیں سامعین، کسی عبارت پر ٹک نہیں پایا. صراط مستقیم کی عبارت پر اعتراض کیا. میں نے اسے گھر سے دلائل دیا کہ تمہارے گھر میں لکھا ہے نماز میں اللہ کی طرف کسی اور طرف توجہ کرنا، خیال لے جانا، یہ بیہودہ حرکات پر مجموعہ ہے نماز، اور یہ ہلاکت ہے. تو کوئی اگر کہے کہ خیال نہیں آنا چاہیے، کوئی اگر کہے ایسی نماز اگر بیہودہ نماز ہو جاوے اور بیہودہ حرکات کا مجموعہ نماز ہو جاوے، نماز ہلاک ہو جاوے، تو اگر پھر دوبارہ پڑھ لے، اس میں غلطی کیا ہے؟ غلطی کیا ہے سامعین؟ اب ایک بات اس نے کہا کہ تمہارا تھانوی کا مرید تھا، دوبارہ وہ الفاظ اس نے استعمال نہیں کیا. یہ ہے رضا خانی کا بڑا مفتی. دیکھا سامعین آپ نے کس طرح اس کی درگت ہوئی ہے. ایسے لوگوں کو جو ہے چوراہے پر لا کر کے جوتے برسایا جائے. سامعین، یہ مناظر نہیں ہے، یہ فسادی ہے، فسادی. امت کو جو ہے بانٹنے میں لگے ہوئے ہیں یہ لوگ. ان کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ پیٹ اور جیب بھرنے کے لیے، اپنی بیوی بچوں پالنے کے لیے اس طرح
جو تمام حقائق سامنے ہونے کے باوجود بھی گمراہیت پھیلاتے ہیں سامعین یہ مولوی لوگ. اس طرح عبدالرؤف نعیمی ہے. دیکھا سامعین کس طرح بھاگا بے بس ہو گئے. وما علینا الا البلاغ بول کر کے بھاگنے پر مجبور ہو گئے. دوسری بات سامعین، اس نے کہا کہ نبی علیہ السلام کو نماز میں حاضر ناظر سمجھنا چاہیے، عقیدہ ہے اس کا. اور سامعین پتہ ہے آپ کو یہ نماز میں اللہ کے نبی علیہ السلام کس طرح حاضر ناظر مانتے ہیں؟ یہ بھاگا فون کاٹ کے، میں حوالہ اس کے پرسنل بھیج دیا ہوں لیکن مجھے پڑھنے کا موقع نہیں دے، بھاگ گیا. یہ تفسیر نعیمی ہے، صفحہ نمبر 57 ہے 58. اس میں لکھا ہے التحیات میں کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نمازی جس طرح اللہ کو حاضر ناظر جانے اسی طرح محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو. دیکھا سامعین، نمازی اللہ اور رسول دونوں کو ایک جیسا برابر حاضر ناظر مانے تو یہ وہاں تک پہنچ کر کے یہ کس طرح کفر کے انتہا تک پہنچے. دیکھے سامعین، نماز میں نبی کا خیال کے متعلق جو ہے اعتراض کر کے یہ کس طرح کفر کے گھاٹ پہنچے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کو اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر ناظر مانا. اور ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جسمانی اعتبار سے ہم حاضر ناظر مانتے ہیں تو اسی طرح اللہ کو بھی حاضر ناظر ماننا. تو نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرح جسمانی حاضر ناظر مان کر کے مزید کفر کے گھاٹ میں اتر گیا. یہ کو ہے بریلوی مفتی عبدالرؤف نعیمی. جی مفتی عبدالرؤف نعیمی صاحب فارغ ہو گئے؟ ہلو، ہاں جی، ہاں تو کون بول رہے ہیں آپ؟ میں علی اصغر بول رہا ہوں. حضرت آپ نے چیلنج کیا ہے پورے دیوبندیت کو. اصغر، اچھا کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ میں گجرات سے بول رہا ہوں حضرت. بڑے دور سے بول رہے ہیں حضرت. جی آپ نے وہ چیلنج کیا نا پورے دیوبندیوں کو کہ جہاں چاہے بلا لے. ابھیوں کو کیا چیلنج؟ ہاں جی بالکل کیا چیلنج میں نے. جی حضرت، تو اب چیلنج کیے ہیں دیوبندی کابر کو کافر ثابت کرنے کے لیے، ہے نا حضرت؟ ہاں تو حضرت میں نے جو حوالہ جات دیا ہے فتویٰ یہ رضویہ کا، جس میں لکھا ہے کہ ان کو یہ جو ہے ان کے پیچھے نماز پڑھنے والا ایسا ہے جیسے کہ کسی یہودی، نصرانی، یہودی، مجوسی، ہندو، پھر بھی کہہ رہے ہیں مگر ہاتھ سے اللہ ہم پھر بھی دامن احتیاط ہاتھ سے نہ دیں گے اور یہ ہزار ہمیں جو چاہے کہیں. دیکھیے ادھر ابھی باتیں چھوڑیے، آپ کیا مناظرہ کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں حضرت، کچھ افہام و تفہیم کے لیے جس طرح آپ نے کہا کافی ثابت کریں گے کے لیے یہ فونوں پر باتیں نہیں ہوتی ہیں. لیکن حضرت یہ آمنے سامنے آنا پڑے گا نا. حضرت ایک بات بولوں آمنے حضرت، سامنے آنے میں کیا تکلیف ہے؟ حضرت ایک بات بولوں حضرت. ہاں جی بولو. جب یہ آپ کے گھر سے ثابت کیا مسلمان جنتی ثابت کیا گیا ہمارے کابر کو، تو آپ کافر کس طرح کہیں گے؟ میں یہی پوچھ رہا ہوں حضرت. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قل یا ایھا الکافرون، پیارے کہہ دو جو کافر ہیں انہیں کافر کہہ دو. بالکل کافر صحیح. کو کافر کہنے میں ممانعت کہاں ہے؟ حضرت جو ممانعت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں نہ فرماتا محبوب کو؟ حضرت دین کی توبہ شائع آپ کے گھر سے کافر کہیں اسے. کافر کو کافر بھی مت کہو. حضرت میں حضرت سے یہ ہوگا کہ کل مسلمان کو مسلمان مت کہو. تو حضرت میں کیا بول رہا ہوں، تم تحویل آگے تم جو اس کی تعویل یہ کرتے ہو جی کافر کو کافر اس لیے نہ کہو، ہو سکتا ہے وہ مرنے سے پہلے ایمان لے آئے. حضرت میں کیا بول رہا ہوں، کہ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے مسلمان کو مسلمان مت کہو. حضرت میں کیا بول رہا ہوں، جی جی قل یا ایھا الکافرون، برابر کافر کہنا ضروری ہے، لیکن ایسے کافر کی توبہ اگر آپ کے گھر سے ثابت ہو تو پھر بھی کافر کہیں گے. کافر کی توبہ ثابت ہو تو پھر جب توبہ کر لے گا مسلمان بن جائے گا، اس کے بعد کون کہے گا؟ ہم تو پھر کیوں کہہ رہے ہیں آپ کافر؟ جب ثبوت توبہ ہے ہی نہیں ہے حضرت بھیج دیا. آپ کیسے؟ حضرت آپ نے پڑھ لیا ہے. 100 سال کے بعد آپ کون سے ثابت کر رہے ہیں؟ حضرت آپ نے پڑھ لیا. حضرت آپ کے گھر سے میں نے ثابت کیا ہے. یہ کتاب ہے شیخ الاسلام محدث گھوٹوی، شخصیت افکار شیخ الاسلام محدث گھوٹوی. اس کتاب میں حضرت تھانوی کا نام لے کر کہا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی عبارات سے رجوع اور توبہ کیا ہے. اور آپ قل یا ایھا الکافرون پڑھ کر کے ایسے شخص پر کفر قطعی ثابت کر رہے ہیں جس کے متعلق آپ کے گھر توبہ شائی ہے، اور یہودی نصرانی مجوسی جو قطعی کافر ہے اس کے متعلق خاموشی اختیار کی جا رہی ہے. حضرت جواب دیں اس کا نا. ایسا کرنا جتنی بھی ان کی کتب ہیں جن میں عبارات کفریہ لکھی ہیں لاؤ ان کے سامنے جو ہے سامنے لا کے جلا دو. حضرت آپ کے سامنے ہے، جلاؤ ان کو. حضرت آپ کے سامنے ہے. حضرت آپ کے سامنے آپ کی کتاب ہدایت بخشش کے متعلق اعلان کیا گیا تھا کہ ہدایت بخشش میں امی عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کی شان میں گستاخی کی گئی ہے، اس کتاب کو جلا دیا جائے. آپ نے آج تک جلایا نہیں اسے. خلیل احمد میٹھی لکھتے ہیں
کہ بزرگ نے پوچھا کہ اے نبی آپ کو اردو آ گئی، اردو کلام جی یہ کب سے آئی؟ تو نبی نے فرمایا جب سے دیوبند بنا تب سے آئی۔ ہے عبارت پڑھیں اس حضرت، کا مطلب استغفر اللہ، دیوبند سے اردو سیکھا نبی۔ حضرت عبارت پڑھیں مکمل، حضرت مکمل عبارت پڑھیں حضرت، جو ہے نبی علیہ السلام مفتی عبدالرؤف نعیمی صاحب عبارت پڑھیں مکمل آپ کی جتنے جو عبارات ہیں نا کفریہ، حضرت آپ کے اعلیٰ حضرت نے کفر کیا ہے، اور الکوکبۃ الشہابیہ میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نماز میں خیال لے جانا کسی فاحشہ رنڈی عورت کے ساتھ زنا کرنے سے ہی برا ہے۔ آپ اس گستاخی کا نہ آپ جواب دے پا رہے ہیں، نہ اس کو گستاخ کہہ رہے ہیں، ایسے انسان کو مسلمان مان رہے ہیں حضرت ہیں، اور جس کی توبہ آپ کے گھر سے ثابت ہے، شائع ہوئی ہے، آپ اسے کافر کہہ رہے ہیں حضرت تھانوی کے متعلق۔ پھر بات کرو انشاءاللہ ہم دیں گے حضرت جواب دینا، یہ علماء اہل سنت حضرت میں نے جو حوالے جات آپ کو دیا حضرت اس کو جواب دیں اس کا۔ آج بھی حق پر ہیں۔ مفتی عبدالرؤف نعیمی صاحب، عبدالرؤف نعیمی صاحب، مفتی عبدالرؤف نعیمی صاحب آپ اس کا جواب دیں، جواب دیں۔ گستاخان رسول ہیں، وابی، دیوبندی، غیر مقلدین۔ حضرت اسے تو آپ کے یہاں کہا جا رہا ہے کہ کافر، آپ کے عالدت کریں وہ کافر نہیں ہے، ہم احتیاط کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت میں نے آپ کے پرسنل پہ مفتی عبدالرؤف نعیمی صاحب جسے آپ غیر مقلد و کافر کہہ رہے ہیں، آپ کے گھر سے کہا جا رہا ہے، دیکھیں نا کیا کہہ رہا ہے، آپ کے اعلیٰ حضرت نے یہ بات پیش کی ہے، یہ فتویٰ رضویہ دیکھیں جلد 6 اس کے اندر لکھا ہے آپ کے اعلیٰ حضرت نے، مگر حاصل اللہ ہم پھر بھی دامن احتیاط ہاتھ سے نہ دیں گے، اور یہ ہزار ہمیں جو چاہے کہیں ہم زینار ان کو کفار نہ کہیں گے، ہاں یوں کہتے ہیں، اور خدا اور رسول کے حضور کہیں یہ لوگ آثم ہیں، خاطی ہیں، ظالم ہیں، بدعتی ہیں، ضال ہیں، مضل ہیں، غوی ہیں، مبطل ہیں، مگر ہیہات کافر نہیں، مشرک نہیں، اور اتنے بدرا نہیں۔ دیکھیں آنے کے لیے بات کرو آپ ہمارے سامنے، حضرت آپ فون کاٹنا نہ بھاگیں، ہم تیار ہیں حضرت میدان میں آنے کے لیے۔ حضرت جواب دیں، حضرت یہاں سے بھاگ رہے ہیں، آپ کے پاس حوالہ پہنچ چکا، آپ نے پڑھ بھی لیا، اور میں نے آپ سے میری گفتگو ہوئی تھی کتنے بجے؟ 9 بجے، اور ابھی 11:30 ہو رہا ہے، 1.5 گھنٹے تک آپ کو موقع دیا گیا ان عبارتوں کے متعلق مطالعہ کا، ابھی تک آپ اپنے اس کتاب کا جواب دے نہیں پا رہے ہیں۔ آپ کے گھر سے غیر مقلدین کو، یہودی، نصارہ، مجوسی، ہندو کو کہا جا رہا ہے کہ ہم کافر نہیں کہیں گے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ قل یا ایھا الکافرون پڑھ رہے ہیں۔ بتائیں مفتی صاحب، یہ جو قل یا الکافرون کن کافروں کے متعلق ہے؟ کیا آپ کے اعلیٰ حضرت کے متعلق ہے؟ نہیں آپ کا کام یہی ہے، ہم نے آپ کی جو ہے وہ آڈیو ریکارڈنگیں پہلے بھی سنی ہے، عبدالرحمان صاحب کی بھی سنی ہے، وہ کیا اسی لیے بھاگ رہے فون کاٹ کے؟ ہاں جناب، اسی لیے جواب دے نہیں پا رہے ہیں، اسی لیے بھاگ رہے فون کاٹ کے؟ عبدالرحمان صاحب کے ساتھ آپ رہتے ہیں، ہم نے ان کی ریکارڈنگ بھی سنی ہے، آپ کی بھی سنی ہے۔ اسی لیے آپ فون کاٹ کے بھاگ رہے ہیں، ڈر کے مارے جواب دے نہیں پا رہے ہیں، زبردستی گستاخ اور کافر کہہ رہے ہیں آپ، ہے نا؟ حضرت جو آپ کے گھر سے جنتی ثابت ہیں، جس کی توبہ شائع ہو گئی ہے، اور آپ کے اعلی حضرت فتویٰ رضوی میں لکھ رہے ہیں جو کسی گناہ سے توبہ کر رہے ہیں، توبہ کرنے کے بعد اس کو کوئی کافر کہے، جب تک تانا دے، جب تک وہ اسی گناہ کو نہ کر لے وہ نہیں مرے گا۔ جی کیا اندر بیٹھ کے نہیں، جس میں عوام کو بھی پتہ چلے گا، انشاءاللہ عوام کو پتہ چل جائے گا آپ کس طرح بھاگ رہے ہیں، اور میں نے آپ کے اعلیٰ حضرت کی گستاخی ثابت کیا ہے، آپ جواب دے نہیں پا رہے ہیں، اور ہمارے اکابر کا ایمان اور جنتی ہونا آپ کے گھر ثابت کیا، اسی بھی بھاگ رہے ہیں، جواب دے نہیں پا رہے اب، جواب دینا، جواب دینا۔ جواب دو گے یار، آپ ہم سے جواب لو گے کیا؟ جواب ہوتا ہے آمنے سامنے لو۔ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ مطلب فون پہ کوئی گفتگو نہیں ہوتی، دینی بات نہیں ہوتی، فون پہ کوئی آدمی کسی ایمانی جو گفتگو نہیں کر سکتا، جواب دے نہیں سکتا، کیا بات کہہ رہے ہیں آپ ذرا دلیل دیں مجھے کہ فون کال پر کوئی جواب دے نہیں سکتا، لاجواب ہوتا ہے۔ فون کال پر جو ہے اس طریقے باتیں نہیں ہوتی، جب آپ ایسے کرتے ہیں نا، اور بہت سارے علماء آمنے سامنے کریں گے، آمنے سامنے کریں گے، آڈیو ڈال دی، آمنے سامنے کریں گے، آمنے سامنے کریں گے، آمنے سامنے مناظرہ کریں گے آپ؟ نہیں الحمدللہ، آپ آمنے سامنے مناظرہ کریں گے؟ آپ ایسا کرو، ہاں لے آؤ اپنا مناظر، میں تیار ہوں، میں تیار ہوں، اردو میں جاتے ہو اردو میں تیار ہوں، جاتے ہو عربی میں، میں تیار ہوں، میں تیار ہوں، میں تیار ہوں، میں تیار ہوں، ہم تیار ہیں انشاءاللہ۔ میں بولو، کو مقرر کرو، میں بولو مفتی عبدالرؤف نعیمی صاحب، میں بولو، ہم نہیں، میں بولو، میں بولو، مناظر کا جو ہے وہ بھی تعین کر لو، میں تیار ہوں، میں تیار ہوں، بتاؤ ہم
ہم انشاءاللہ میں تیار ہوں مفتی عبدالرؤف نعیمی صاحب، میری بات سنیں، میں تیار ہوں، آپ کا چیلنج قبول کیا میں نے، ہمیں بتا دینا آپس میں تو مشورہ سنیں تو سنیں گفتگو اسی متعلق گفتگو سنیں فون نہ کاٹیں، چلیں میں آپ کر کے ہمیں بتا دینا. آپ نے چیلنج دیا، آپ نے چیلنج دیا، میں نے قبول کیا، اب بتائیں جب قبول کیا میں نے تو اب بتائیں آپ لیٹر پیڈ دیں اپنے نام سے. دیکھو سامعین فون کاٹ کے بھاگا، پھر سے بھاگا فون کاٹ کے، یہ عبدالرؤف نعیمی ہے. دیکھا سامعین، یہ زبردستی مسلمان کو جنتی کو کافر بنا رہے ہیں یہ لوگ ہیں. دیکھو فون کاٹ بھاگ رہا ہے، دیکھو سامعین 2 مرتبہ فون کاٹ بھاگا ہے. Answering. Please try later. دیکھو سامعین یہ فون اٹھا نہیں رہا ہے، 2 مرتبہ فون کاٹ کے بھاگا. جو ہمارے اکابر اس کے گھر سے مسلمان اور جنتی ثابت ہو رہے ہیں، سامعین اسے زبردستی قل یا ایھا الکافرون کی صورت پڑھ کر کے کافر ثابت کر رہا ہے قرآن پاک سے. اور جو یہودی نصارہ مجوسی جو ہے قطعی کافر ہے، اس کو جو ہے اس کے اعلیٰ حضرت نے مسلمان کہہ دیا، اس کے کافر ہونے سے جو ہے سکوت اختیار احتیاط برتا. بتائیں ان کے یہاں یہ دوغلا پالیسی دیکھیں سامعین، یہ منافقت کیوں؟ اور یہ عبدالرؤف نعیمی جو ہے جواب دینے سے عاجز بے بس 2 مرتبہ فون کاٹ کے بھاگا اور بول رہا آمنے سامنے مناظرہ کریں گے. بھائی آمنے سامنے مناظرے کوئی اصول ہوتے ہیں، شرائط ہوتی ہے. اس طرح تم چیلنج کر دی ہو جائے گا مناظرہ؟ تمہاری اوقات تو یہ ہے، 1.5 گھنٹے ہو گئے تم کو میں نے حوالہ دیا ہے، 1.5 گھنٹے کے بعد پھر فون کر رہا ہوں، ابھی تک یہ اپنی کتاب کا جواب دے نہیں پا رہا ہے. سمجھ گیا یہ؟ دیکھیں سامعین کیا بتائیں، جو ایسے مولوی جو پیٹ پالنے کے لیے، جیب بھرنے کے لیے اہل سنت اکابر علماء دیوبند کی اس عبارت کو جو ان کے گھر سے سامعین ان کے گھر سے جو ہے مسلمان جنتی ثابت کیا گیا ہے، انہیں کافر کہہ رہا ہے، اور جس کا مجدد نے یہودی نصارہ مجوسی کو یہ مسلمان کہہ دیا، کافر کہنے سے احتیاط برتا. بتائیں ایسا فرقہ والا، ایسا مجدد سے مجدد کہتے لوگ، ایسا مسلمان ہے اور اس کو ماننے والا یہ مسلمان ہے؟ آپ بتائیں نا سامعین. دیکھیں نا کس طرح بھاگا فون کاٹ کے. تمہاری اوقات نہیں ہے آمنے سامنے بیٹھنے کی. تم اس طرح اگر تمہاری اوقات ہے، بہت شوق ہے، کھجلی ہے، تو پھر تم اس میں بات کر لو میرے سے کہ آمنے سامنے مناظرے کی شرائط اصول بات کر لیں فون کال پہ، اس کے بعد میں آ جاؤں گا جہاں تم بتاؤ گے. یہ خود اعلان کیا سامعین، سنیں یہ کس طرح اعلان کر رہا ہے. سنا آپ نے؟ شروع میں ویڈیو لگایا میں نے، چیلنج کر رہا ہے دیوبندیوں کو. یہ اوقات دیکھ لیں اس کی. اپنے اعلیٰ حضرت کو کفر دلدل سے نہ بچا سکا، نہ ہمارے علماء کو جو اس کے گھر سے مسلمان ثابت کیا گیا ہے، جنتی کہا گیا ہے، یہ ان کو کافر ثابت کر سکا. اس کا جواب دے نہیں پایا. زبردستی کافر کہہ رہا ہے. میں بھی زبردستی کافر کہہ دوں اس کا اعلیٰ حضرت کو، کیا کرے گا؟ میں نے ثابت کیا ہے فتویٰ رضویہ سے کہ جس کا کفر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے، یہودی نصارہ مجوسی یہ کافر ہیں، یہ قطعی کافر. اور اس کے متعلق اس کا اعلیٰ حضرت کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے چاہے وہ ہمیں کافر کہے. اور ابھی سامنے اس نے ایک بات اور چھیڑ دیا. کیا چھیڑ دیا؟ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اردو دیوبند سے آیا. تو میں اس کو پوچھ رہا تھا کہ تو کتاب کا نام تو بتا، عبارت تو پڑھ. نہیں پڑھا اس نے، جبکہ سامنے بھی خواب کی بات ہے. اور میں نے اس کی کتاب پیش کیا، میں نے کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے خواب کی بات پر نہ کسی کو گمراہ کہہ سکتے ہیں، نہ کسی کو کافر کہہ سکتے ہیں. یہ کیسے جاہل ہیں لوگ، کتنے ان کو کتنا نشہ چڑھا ہوا ہے، تکفیری نشہ، کہ زبردستی کسی کو کافر بنا دے. موج پہ تاؤ دھر کے پھرتے نا، ہم ہی جنت میں جائیں گے، ہم ہی. پروف ہے